دے۔ مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ آواز دے رہی ہے، یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ آواز یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے، دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ آواز دے رہی ہے، یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ اللہ میری گود کے پالے کی خیر ہو، جنگل میں 3 روز کے پیاسے کی خیر ہو۔ گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ آواز دے رہی ہے، یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ پردیس میں بطول کا بیٹا غریب ہے، زینب میرے حسین کی حالت عجیب ہے۔ معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا، معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ آواز دے رہی ہے، یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ صدقہ بلا کی رد ہے، دکھے دل کا چین ہے، 9 لاکھ ظالموں میں اکیلا حسین ہے۔ فرما رہی ہیں بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ آواز دے رہی ہے، یہ
مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. یہ کیسی دشمنی ہے میرے نور عین سے، ٹکرا رہی ہے ظلم کی حد اب حسین سے. تیرے ستمگار ہے تلا زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. کو میں نے چڑھایا تھا پال کر، لائی ہوں ان کو بھائی کا صدقہ نکال کر. بیٹی کو حکم دیجئے کریے نا التجا، بیٹی کو حکم دیجئے کریے نا التجا. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. زینب نبھا کے فرض سبکدوش ہو گئی، محفوظ ماں حسین کی خاموش ہو گئی. خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا، خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا. زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے. 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 مقتل میں سیدہ مقتل میں سیدہ آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین
صدقہ اتار دے، نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا، حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے، دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، اللہ میری گود کے پالے کی خیر ہو، جنگل میں 3 روز کے پیاسے کی خیر ہو، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پردیس میں بطول کا بیٹا غریب ہے، زینب میرے حسین کی حالت عجیب ہے، معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا، معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، صدقہ بلا کی رد ہے، دکھے دل کا چین ہے، 9 لاکھ ظالموں میں اکیلا حسین ہے، فرما رہی ہیں بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، یہ کیسی دشمنی ہے میرے نور عین سے، ٹکرا رہی
حد اب حسین سے، سر کاٹنے پہ سمرے ستمگار ہے تلا، سر کاٹنے پہ سمرے ستمگار ہے تلا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پروان جن کو میں نے چڑھایا تھا پال کر، لائی ہوں ان کو بھائی کا صدقہ نکال کر، بیٹی کو حکم دیجیے کریے نا التجا، بیٹی کو حکم دیجیے کریے نا التجا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب نبھا کے فرض سبکدوش ہو گئی، محفوظ ماں حسین کی خاموش ہو گئی، خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا، خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا، حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے، دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے،
ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پیاسے کی خیر ہو، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پردیس میں بطول کا بیٹا غریب ہے، زینب میرے حسین کی حالت عجیب ہے، معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا، صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، صدقہ بلا کی رد ہے دکھے دل کا چین ہے، 9 لاکھ ظالموں میں اکیلا حسین ہے، فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، یہ کیسی دشمنی ہے میرے نور عین سے، ٹکرا رہی ہے ظلم کی حد اب حسین سے، سر کاٹنے پہ سمرے ستمگار ہے تلا، سر کاٹنے پہ شمرے ستمگار ہے تلا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پروان جن کو میں نے چڑھایا تھا
بیٹی کو حکم دیجئے کریے نا التجا، بیٹی کو حکم دیجئے کریے نا التجا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب نبھا کے فرض سبکدوش ہو گئی، محفوظ ماں حسین کی خاموش ہو گئی، خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا، خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا، حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے، دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، اللہ میری گود اپنے مرکز پہ
اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ رو کے سرور نے کہا آنکھ تو کھولو اماں، اتنی خاموش ہو کیوں مجھ سے تو بولو اماں، یاد نانا کی جو آئی ہے تو رو لو اماں، تھک گئی ہو تو ذرا دیر کو سو لو اماں، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ شوق ہے آپ کی ہم سب پہ جدائی اماں، جانے کھوتا ہے شہ کرب و بلائی اماں، چرخ نے کیسی گھڑی ہم کو دکھائی اماں، ہم سے مت روٹھیے نانا کی دہائی اماں، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ اشک آلود فضا غم کی گھٹا چھائی ہے، ہر کلی گلشن اسلام کی مرجھائی ہے، ہائے کس موڑ پہ تقدیر ہمیں لائی ہے، آل احمد پہ مصیبت کی گھڑی چھائی ہے، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ کون بابا کو مصائب میں دلاسا دے گا، ہم غریبوں کو بھلا کون سہارا دے گا، بحر غم کیسے سفینے کو کنارا دے گا، دھیان ہر حال میں یوں کون ہمارا دے گا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ ابھی نانا کی جدائی کا علم تازہ ہے، فرقت رحمت کونین کا غم تازہ ہے، قلب مضطر میں غم شاہ امم تازہ ہے، اب یسیروں پہ فلک کا یہ ستم تازہ ہے، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ سن کے مضطر کی فغاں چرخ کہن کانپ اٹھا، قلب کونین بصد رنج و محن کانپ اٹھا، قبر اطہر میں پیمبر کا بدن کانپ اٹھا، کہتے کہتے یہی سرور کا سخن کانپ اٹھا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ سن
کے سرور کا سخن بند کفن ٹوٹ گیا، روح زہرا ہوئی بے چین فلک تھرایا، ہاتھ پھیلا کے زکیہ نے حسن فرمایا، گلے لگ جا میرے اب نہ یہ کہنا بیٹا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤگی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤگی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤگی نہ آئے گا حسین، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤگی نہ آئے گا حسین۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ آواز دے رہی ہے، یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا، حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے، دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، اللہ میری گود کے پالے کی خیر ہو، جنگل میں 3 روز کے پیاسے کی خیر ہو، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پردیس میں بطول کا بیٹا غریب ہے، زینب میرے حسین کی حالت عجیب ہے، معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا، معبود کیسا
بے کس پہ آ پڑا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، صدقہ بلا کی رد ہے، دکھے دل کا چین ہے، 9 لاکھ ظالموں میں اکیلا حسین ہے، فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، یہ کیسی دشمنی ہے میرے نور عین سے، ٹکرا رہی ہے ظلم کی حد اب حسین سے، سر کاٹنے پہ سمرے ستمگار ہے تلا، سر کاٹنے پہ شمرے ستمگار ہے تلا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، پروان جن کو میں نے چڑھایا تھا پال کر، لائی ہوں ان کو بھائی کا صدقہ نکال کر، بیٹی کو حکم دیجیے کریے نا التجا، بیٹی کو حکم دیجیے کریے نا التجا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب نبھا کے فرض سبکدوش ہو گئی، محفوظ ماں حسین کی خاموش ہو گئی، خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا، خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، زینب میرے
سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، بن ماں کے نہ ڈر جائے بس اتنی دعا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، جھولا نہ جھلا پائی میں اصغر ناداں کو، جھولا نہ جھلا پائی میں اصغر ناداں کو، اعجاز امامت سے، اعجاز امامت سے تربت کو ہلا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، پانی تو کہاں ہوگا مرقد پچھڑکنے کو، پانی تو کہاں ہوگا مرقد پچھڑکنے کو، دو بوند ہی اشکوں کی، دو بوند ہی اشکوں کی مرقد پہ بہا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، چاکھے نہ میرا بچہ راتوں کے اندھیرے میں، چونکے نہ میرا بچہ راتوں کے اندھیرے میں، اکبر ہے برابر میں، اکبر ہے برابر میں تلقین سنا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، نیزے پن لے جائیں آدھا سر اصغر کو، نیزے پن لے جائے آدھا سر اصغر کو، قبر علی اصغر کا، قبر علی اصغر کا تم نقش مٹا دینا، سرور میرے بچے کو جنگل میں چھپا دینا، سرور میرے بچے کو النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. میری گزارش ہے فردان رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں مدعو نذرانہ خدمت پیش فرمائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں. رئیس الوات پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے
زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. ہائے ہائے میرے غریب کا کیا حال کر دیا. گھوڑوں سے لاش دشت میں پامال کر دیا. پہچانو کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. پہچان لوں گی میں تجھے آواز مجھ کو دو. پہچان لوں گی میں تمہیں آواز مجھ کو دو. دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو. دم توڑتے جو دیکھا ہے کڑیل جوان کو. آنکھوں میں اب بہن کی اجالا نہیں رہا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. پہچاننا تمہارے لیے بھی کٹھن ہوا. دیکھا ہے پہلی بار جو زینب کو بے ردا. آتی ہے شرم جلد بتا دو مجھے ذرا کیا تم میرے حسین ہو. پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا کیا تم میرے حسین ہو. ایک نعرہ صلوات. میری گزارش ہے جناب اثر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ صلوات. ایک نعرہ صلوات. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین. زمین ڈھونڈ رہی ہے کدھر گئے
اتر گئے ہیں حسین کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا کرے گا شمر کا خنجر تو صرف سر کو جدا وگرنہ لاشائے اکبر پہ مر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین سر بریدہ کٹے ہو خون چہرے پر سر بریدہ کٹے ہوں خون چہرے پر عجیب ہے عالم شیریں کے گھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین میں ملنے شام کے زندہ میں آؤں گا تجھ سے میں ملنے شام کے زندہ میں آؤں گا تجھ سے یہ بات آخری بیٹی سے کر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہیں ہے قاسم و عباس اور کہیں اکبر کہاں کہاں تیرے ٹکڑے بکھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین خزاں کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا خزاں کے بعد بھی بھائی بہن کے ساتھ رہا جدھر جدھر گئی زینب ادھر گئے ہیں حسین فرس کی زین سے بے شک اتر گئے ہیں حسین یہ تھے جناب اثر عباس صاحب. میری گزارش ہے جناب نذیر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں.
اور مولا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. آپ سب ان کا استقبال نعرے صلوات سے کریں. سلامتی امام زمانہ بآواز بلند نعرہ سلوات. عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا اکبر تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا اے خون علی اصغر میدان قیامت میں اے خون علی اصغر میدان قیامت میں شبیر کے چہرے پر کچھ اور نکھر جانا شبیر کے چہرے پر کچھ اور نکھر جانا اکبر تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا سجادی کہتے تھے معصوم سکینہ سے سجادی کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے پر چپ چاپ گزر جانا اکبر تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں
برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا ننھے سے مجاہد کو مانے یہ نصیحت کی ننھے سے مجاہد کو مانے یہ نصیحت کی تیروں کے مقابل بے خوف خطر جانا تیروں کے مقابل بھی بے خوف خطر جانا اکبر تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا محسن کو رلائے گا تاشر لہو اکثر محسن کو رلائے گا تاشر لہو اکثر زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جانا تیرے سینے میں اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا عاشور کا ڈھل جانا صغرا کا وہ مر جانا بہت سے بلند نعرے سلوات میری گزارش ہے جناب زاہد رضوی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور مولا کو پرسہ پیش فرمائیں. صلوات بر محمد و آل محمد. کہتی تھی رو رو کے یہ سکینہ کہتی تھی رو رو کے یہ سکینہ گودی میں سرور کی منہ چھپائے بابا بلا دو امو کو میرے چاہے بلا سے پانی نہ آئے
کہتی تھی رو رو کے یہ سکینہ، کہتی تھی رو رو کہ یہ سکینہ، ارے نہر پر ہے عباس دلاور، نہر پر ہے عباس دلاور، پیاسی سکینہ کا ہے یہ عالم، پیاسی سکینہ کا ہے یہ عالم، خیمے کے در پہ محو دعا ہے، خیمے کے در پہ محو دعا ہے، ننھے سے اپنے ہاتھ اٹھائے، کہتی تھی رو رو کہ یہ سکینہ، کہتی تھی رو رو کہ یہ سکینہ، ارے آئی صدا جو غازی کی رن سے، آئی صدا جو غازی کی رن سے، ارے دوڑ پڑے اس طرح شہیدی، دوڑ پڑے اس طرح شہیدی، ارے ٹوٹی کمر کو ہاتھوں سے پکڑے، ارے ٹوٹی کمر کو ہاتھوں سے پکڑے، ارے نہر سے پرنم آنکھ لگائے، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ، ارے تیر چلا جو مشق کی جانب، تیر چلا جو مشق کی جانب، ارے کانپ گیا غازی کا کلیجہ، کانپ گیا غازی کا کلیجہ، ارے سب سے زیادہ فکر ہے اس کی، سب سے زیادہ فکر ہے اس کی، ارے مشق سکینہ کیسے بچائے، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ، ارے بھائی سے رو کر بولا یہ بھائی، بھائی سے رو کر بولا یہ بھائی، ارے ایک وصیت ہے میرے آقا، ایک وصیت ہے میرے آقا، ارے شرم سکینہ سے آئے گی مجھ کو، شرم سکینہ سے آئے گی مجھ کو، ارے خیمے میں میری لاش نہ جائے، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ، ارے آپ تو کہتے تھے میرے آمو، آپ تو کہتے تھے میرے آمو، ارے پانی کا لانا کچھ نہیں مشکل، پانی کا لانا کچھ نہیں مشکل، ارے بینو یہی کرتی تھی سکینہ، ارے بینو یہی کرتی تھی سکینہ، ارے سینے سے خالی مشک لگائے، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ، کہتی تھی یہ رو رو کے سکینہ۔ ایک نعرے حیدری، آواز بلند نعرے سلوات۔ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، کہہ دو بغیر مائک کے پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں۔
बस वहाँ मसाइल खत्म हो गए, यहाँ पे शुरू हो गए। नारे हैदरी सकीना हाय गाजी हाय सकीना हाय गाजी छिद गई मश्क सकीना तो ये गाजी ने कहा माफ करना ऐ भतीजी मैं पानी ला ना सका छिद गई मश्क सकीना तो ये गाजी ने कहा माफ करना ऐ भतीजी मैं पानी ला ना सका छिद गई सकीना तो ये गाजी का हाथ जब तक थी सलामत तो वो दूटे थे बाद कट जाने के हाथों के कई हमले हुए मैं तेरी मश्क से तमगारों मैं तेरी माफ करना ऐ भतीजी मैं पानी ला ना सका छिद गई मश्क सकीना तो ये गाजी का हाथ कट जाने से दिल को ना मेरे सदमा हुआ आँख में तीर के लगने का कोई गम भी न था मगर मश्क के छिदने का मगर मश्क के छिदने का मैं भुला ना सका माफ करना ऐ भतीजी मैं पानी ला ना सका
शीशे में दस्त गिरा मश्क, मैं बचा ना सका, माफ करना है भतीजी, मैं पानी हारा ना सका, छिड़ गई मश्क सकीना तो ये गाजी का याद आते हैं मुझे अभी वो गुजरे लम्हे, प्यास हरदम तेरे बाबा की बुझाई मैंने, प्यास को तेरी मगर हाय, प्यास को तेरी मगर हाय, मैं बुझा ना सका, माफ करना है भतीजी, मैं पानी हारा ना सका, छिड़ गई मश्क सकीना तो ये गाजी का के बेदस्त ज़मीं पर मैं जो घोड़े से गिरा, आए सिरहाने मेरे उस घड़ी शाहे वाला, मैं सलामी के लिए हाथ, मैं सलामी के लिए हाथ तक उठा ना सका, माफ करना है भतीजी, मैं पानी हारा ना सका, छिड़ गई मश्क सकीना तो ये गाजी का अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। रोके सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा, याद नाना की जो आई है तो रो लो अम्मा, थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। शक है आपकी हम सब पे जुदाई अम्मा, जाने खोता है शहे कर्बो बलाई अम्मा, चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे मत रूठिए नाना की दुहाई अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अश्क आलूद फिजा गम की घटा छाई है, हर कली गुलशन इस्लाम की मुरझाई है, हाय किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद पे मुसीबत की घड़ी छाई है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओ
مصائب میں دلاسا دے گا، ہم غریبوں کو بھلا کون سہارا دے گا، بحر غم کیسے سفینے کو کنارہ دے گا، دھیان ہر حال میں یوں کون ہمارا دے گا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، ابھی نانا کی جدائی کا علم تازہ ہے، فرقت رحمت کونین کا غم تازہ ہے، قلب مضطر میں غم شاہ امم تازہ ہے، اب یسیروں پہ فلک کا یہ ستم تازہ ہے، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، سن کے مضطر کی فغاں چرخ کہن کانپ اٹھا، قلب کونین بصد رنج و محن کانپ اٹھا، قبر اطہر میں پیمبر کا بدن کانپ اٹھا، کہتے کہتے یہی سرور کا سخن کانپ اٹھا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، سن کے سرور کا سخن بند کفن ٹوٹ گیا، روح زہرا ہوئی بے چین فلک تھرایا، ہاتھ پھیلا کے زکیہ نے حسن فرمایا، گلے لگ جا میرے اب نہ یہ کہنا بیٹا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا اشک بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں سیدہ، صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے ادا، کون دے گا بھلا اب کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے، کون سمجھے گا یتیمی کی زبان سر کے بعد، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، ہوں گے چہرے پہ تماچوں کے نشان سر کے بعد، اور لاش عباس کی دریا پہ تڑپ
جائے گی جب سنیں گے وہ سقی ناتی فغاصر کے بعد. اور کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں سر کے بعد. ہوگا شبیر کے خیمے میں دھواں سر کے بعد. صلوات بھیجے بر محمد. عباس عابدی صاحب سے گزارش ہے کہ ممبر تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں منظور نذرانے کو پیش فرمائیں. نعرے سلوات. ہر مجلس شبیر میں آتی ہے ماں شبیر کی، کہتی ہے کیا اے مومنو تم سے یہ ماں روتی ہوئی. زخمی ہے میرا لاڈلا، زخمی ہے میرا لاڈلا، مرہم مجھے دے دو کوئی، مرہم تو ہے اشک ازا، رومال میں لے جاؤں گی. ان آنسوؤں نے بھر دیے سب زخم تو دلگیر کے، دو گھاؤں ایسے ہیں مگر بھرتے نہیں شبیر کے. نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، ماتم کرو ماتم کرو گھر لٹ گیا شبیر کا. ماں گئی شبیر کی، ماتم کرو شبیر کا. خنجر تلے نیزے پہ بھی کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. مارا گیا غازی تیرا پھر بھی کہا شکر خدا، قاسم گیا اصغر گیا پھر بھی کہا شکر خدا. ہر لاش پر آتے رہے کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. لپتیس میں اس پاس تھی وہ لاڈلی بیٹی تیری، معلوم تھا مولا تجھے اب نہ ملے گی یہ کبھی، پھر بھی سوئے مقتل گئے کرتے رہے شکر خدا. نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے. سغرا ادھر روتی رہی مولا ادھر روتے رہے، وہاں منتظر بیمار تھی یا قتل سب ہوتے رہے. صحرا میں گھر لٹتا گیا کرتے رہے شکر خدا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے.
ایک چادر زینب کی، ایک چادر زینب کی، ایک سینہ اکبر کا، نہ بھولے نہ بھولے شبیر نہیں بھولے۔ ایک نعرہ صلوات۔ اب میری گزارش ہے سوز خان جناب شاہ نواز صاحب سے کو تشریف لائیں اور مولا کی بارگاہ میں نوحہ پیش فرمائیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں۔ ایک نعرے حیدری، نعرے سلوات۔ تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس، تشنگی مشک علم بالی سکینہ عباس، ہے تیرے نام سے منسوب یہ چرچا عباس، صبر و ایثار وفا جوش ولادار حسین، صبر و ایثار وفا جوش ولادار حسین، شیر جرار حامی است کے غم خوار حسین، تشنہ لب ہوتے ہوئے صورت دریا عباس، تشنہ لب ہوتے ہوئے صورت دریا عباس، حکم شبیر کی زنجیر تھی پیروں میں پڑی، بھائی کو آقا کہا اور تھے فرزند علی، باوفا کوئی نہیں آپ کے جیسا عباس، باوفا کوئی نہیں آپ کے جیسا عباس، کٹ گئے ہاتھ چھیدی مشک سکینہ افسوس، تر ہوا خون سے علم نہر پہ آقا افسوس، کیوں نہ ہونا کنا ثانی زہرا عباس، راہ تکتی ہے
سکینہ در خیمہ پکھڑی تشنہ لب بچی پہ کیسی ہے یہ آفت کی گھڑی خود کو بہلاتی ہے دے دے کے دلاسا بس گر گئی سر سے ردا زینب مجھتے کی اٹھو لاش اٹھتی نہیں شبیر سے اکبر کی اٹھو آؤ دے دو ذرا سرور کو سہارا عباس تشنگی مشک سکینہ ہو گیا ٹکڑے بدن ابن حسن کا دیکھو مرحلہ گیا بازو میں رسن کا دیکھو قید ہونے کو ہے شبیر کا کنبہ عباس بات خاتون قیامت میں نہ ٹالیں گی حشر کی دھوپ نہ ریحان پہ آنے دیں گی صرف ہلکا سا کریں گے جو اشارہ عباس تشنگی مشک علم سالی سکینہ عباس میں بہت ہی ادب اور احترام سے گزار ہوں والد جناب مولانا سید قلب جواد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں مجلس خطاب فرمائیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ ان کا استقبال نعرہ صلوات سے کریں. اللہم صلی اللہ نعرے حیدری آواز بلند نعرے سلوات لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین فاتحہ.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين والطاهرين المعصومين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا صلوات محمد اعلان سماعت فرمانے کے کل انشاءاللہ عاشورے کے جلوس میں ہمارے سوامی سارے صاحب جو ہے وہ زنجیروں کا ماتم کر کے اپنا سراج عقیدت پیش کریں گے. ہر سال یہ تشریف لاتے ہیں کئی سال سے اور یہ سراج عقیدت مولانا کی شان میں زنجیروں کا ماتم کر کے سراج عقیدت پیش کرتے ہیں. صلوات بھیجو محمد ہے. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کو، بنی آدم کو، آدم کی اولادوں کو فضیلت اور برتری عطا کی، ان کو کرامت و شرف اور بزرگی عطا کی. اس کے بعد اعلان ہو رہا ہے کہ حملناہم فی البر والبحر، اور ہم نے ان کو زمین کے اوپر سمندر میں سواریاں عطا کی. یہ صرف انسانوں کی فضیلت ہے کہ جو اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو سمندروں میں اور خشکی میں جو ہے وہ ہم نے ان کو سواریاں عطا کی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہ وعدہ ایسا ہے تو اللہ نے کسی سے نہیں کیا ہے، صرف اور صرف انسان سے یہ وعدہ ہوا ہے کہ ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے. ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے. اور اس کے بعد اعلان ہوا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بہت سے مخلوقات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے انسان کو فضیلت دے دی ہے. صلوات بھیجے یہ انسان کی کرامت اور بزرگی کا اعلان ہو رہا ہے. پہلا اعلان کیا ہوا کہ قدرت اپنی نعمت بیان کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو سمندروں میں اور خشکی میں سواریاں عطا کی ہے. ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے عطا کی ہے. تو اب تصور کیجیے، بہت توجہ رہے کیونکہ بہت کم بات صرف اشاروں میں بات ہوگی کہ قدرت اعلان اپنی نعمت کا اعلان کر رہی ہے. ہم نے شرف دیا ہے انسان کو، ہم نے بنی آدم کو یہ شرف دیا ہے کہ ان کو ہم نے سواریاں دی ہیں. زمین میں بھی انہیں سواریاں دی ہیں اور سمندروں میں بھی سواریاں دی ہیں. تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب عام سواریاں شرف کا سبب ہیں تو اگر کوئی سوار دوش رسالت ہو اس کا شرف کتنا بلند ہوگا، اس کی فضیلت کتنی. صلوات بھیجو جلدی اشارے ہیں جو آپ کے سامنے کرنا ہے. اور دوسری فضیلت و شرف کیا ہے کہ رزقناہم من الطیبات، ان ہم بنی آدم کو، جناب آدم کی اولادوں کو ہم نے پاک و پاکیزہ رزق دیا. پھر اشارہ، ہم نے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے. تو یہ رزق ہے، قدرت اس کو شرف بیان کر رہی ہے کہ ہم نے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے. یہ کھانے جو انسان کھاتا ہے یہ اللہ نے اس کے لیے اعلان کیا کہ ہم نے ان کو یہ شرف دیا ہے. کسی اور مخلوق کے لیے پاک و پاکیزہ رزق کا وعدہ نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے لیے وعدہ نہیں. صرف اور صرف بنی آدم کی خصوصیت یہ ہے کہ قدرت اعلان کر رہی ہے کہ ہم نے ان کو پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے. تو اس کو اللہ شرف بتا رہا ہے، نعمت بتا رہا ہے. تو جب عام غذائیں شرف کا سبب ہیں تو جس کی غذا لعاب دہن رسالت ہو اس کے لیے کتنا بڑا شرف ہوگا. ایک صلوات بھیجو
نے کہا بہت کم وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے، لہذا اپنے بچوں اور جوانوں کے لیے 2-4 جملے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا، جب بھی آپ دعویٰ فرماتے جو پوچھنا ہے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، تو ایک جملہ ضرور کہتے تھے، ھذا لعاب رسول اللہ۔ ایک جملہ ضرور ہوتا تھا اس کے ساتھ میں، ھذا لعاب رسول اللہ۔ یہ جتنے بھی علم میں بیان کر رہا ہوں یہ لعاب دہن رسالت کا اثر ہے۔ کوئی قول ایسا نہیں تھا جس میں جملہ مولا علی استعمال نہ کرتے ہو، لعاب دہن رسالت کا اثر ہے یہ جو میں علم بیان کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ وہاں پر پیدا ہوتا ہے، آج کا نوجوان، آج کا بچہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ منہ کے لعاب سے جو زبان پر تری ہے اس سے علم کیسے منتقل ہو جاتا ہے؟ توجہ رہے، یہ اس کے ذریعے علم کیسے؟ بھئی کتابیں پڑھتا ہے تو علم ملتا ہے، کمپیوٹر سیکھتا ہے تو علم ملتا ہے۔ تم آج کل کے زمانے میں تمام جو نئے نئے طریقے ہیں اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتا ہے، استاد سے پڑھتا تو علم حاصل کرتا ہے، مگر یہ کون سا علم ہے کہ جو زبان کے ذریعے سے اور لعاب دہن کے ذریعے سے اور زبان کی تری کے ذریعے پہنچتا ہے؟ میں نے 2-3 سال پہلے سائنس کا اپنا موضوع بنایا تھا، اس میں نے اشارہ کیا تھا، اس کو یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ چیونٹیوں پر جب ریسرچ ہوئی، یہ چیونٹیوں پر جب ریسرچ ہوئی تو ان کا پورا سماج ہے، ان کی پوری سوسائٹی ہے، ان میں حکومت بھی ہے، ان میں فوجیں بھی ہیں، ان میں لشکر بھی ہے، ان کیا اولمپکس گیم بھی ہوتے ہیں، یہ چیونٹیوں میں اولمپک گیم بھی ہوتے ہیں، ان میں لشکروں میں آپس میں لڑائی بھی ہوتی ہے، تمام وہ چیزیں جو انسانوں میں ہوتی ہیں وہی ان کے یہاں بھی مل جاتی ہیں ہم کو ان ننھی چیٹیوں میں۔ اس کے بعد ریسرچ کر کے بتایا گیا کہ کچھ چیٹیاں معین ہیں جو جا کے آس پاس گھوم کے بتاتی ہیں کہ غذا کا سامان کہاں پر ہے، کہاں پر شکر موجود ہے، کہاں پر برفی موجود ہے، کہاں پر لڈو موجود ہے، کہاں پر کھانے کا سامان موجود ہے۔ یہ کچھ چیٹیاں معین ہیں جو جاتی ہیں اور خبر لاتی ہیں کہ کہاں کہاں کیا چیز ہے۔ اس کے بعد جو چیز بیان کی گئی جو ریسرچ کرنے والے تھے انہوں نے ریسرچ کر کے بیان کیا کہ اب یہ کیا تقریر کرتی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے بتاتی ہے کیا، یہ کرسی پہ بیٹھ کر کوئی بھاشن دیتی ہے؟ نہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے دیکھا، ریسرچ کی کہ یہ چیٹی جو خبر لے کر آتی ہے، جتنی بھی چیٹیاں ہوتی ہیں ان کے منہ سے اپنا منہ ملاتی ہے، ان کے منہ سے اپنا منہ ملاتی ہے۔ جب منہ ملاتی ہے تو اس کا ہلکا سا لعاب دہن دوسری چیٹی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ لعاب دہن نہیں ہوتا ہے، ساری معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ وہ زبان کی تری نہیں، ہونٹ کی تری نہیں ہوتی ہے، پوری معلومات کا ذخیرہ ہوتا ہے، پورا ڈیٹا ادھر سے ادھر منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ لعاب دہن کے ذریعے سے بھی علم منتقل ہوتا ہے۔ تو اب تصور کیجئے رسول اگر کسی کو لعاب دہن چسا رہے ہوں گے اس کے علم کی منزل کیا ہوگی؟ ایک سوال میں ایک بات جو میں نے اپنے چچا سے سنی ہے، مولانا کرب صالح صاحب علیہ مقابہ، وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ انہوں نے بتایا، مثال تقریباً 30-40 سال پہلے کی ان کی مجلس ہے، تو وہ زمانے میں موبائل کا تو تصور تھا نہیں، ٹیپ ریکارڈ ہوتے تھے، تو ایک ٹیپ ریکارڈ سے دوسرے ٹیپ ریکارڈ میں جب وہ ایک کیسٹ اس پہ چلا دیا گیا اور دوسرے ٹیپ ریکارڈ میں جو ٹیپ ہے اس کا بٹن دبا دیا گیا۔ اب یہ کیسٹ بولتا جاتا ہے ایک ٹیپ ریکارڈ کا اور دوسرا ٹیپ ریکارڈ اسے ٹیپ کرتا جا رہا ہے۔ تو اس میں خرابی کیا ہوتی تھی کہ جب یہ کیسٹ بجتا تھا تو اس کی آواز جو تھی برابر میں ٹیپ ریکارڈ برابر رکھ دیا گیا دوسرا، وہ اس پر منتقل ہو رہی، مگر اس میں خرابی ہوتی تھی، باہر کی آوازیں بھی آ جاتی تھی، اس میں باہر کی آوازیں بھی آ جاتی تھیں۔ کوئی سودا بیچنے والا ہے، مونگ پھلی لے لو وہ بھی اس میں آ گیا، آلو لے لو وہ بھی اس میں آ گیا، کوا کائیں کر رہا ہے وہ بھی اس میں آ گیا، فقیر مانگ رہا ہے وہ بھی اس میں آ گیا۔ تب دوسری چیز ایجاد کی گئی تھی، ایک کیبل بنایا گیا تھا کہ ادھر ایک ساکٹ میں لگا لیتے تھے
اور دوسرے ٹیپ ریکارڈر کے ساکٹ کو لگا دیتے تھے. ادھر اسپیکر کا ساکٹ ہوتا تھا, ادھر ٹیپ کرنے کا ساکٹ ہوتا تھا. جب اس کے ذریعے سے جب ٹیپ ریکارڈ آپس میں جڑتے تھے تو باہر کی کوئی آواز پھر ٹیپ نہیں ہوتی تھی. رسول نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ اپنی زبان علی کے دہن میں دے دی کہ باہر کا کوئی علم آنے ہی نہ پائے, جو ہو رسول کا خالص علم ہو. صلوات بھیج محمد, ایک صلوات بلند آواز محمد. بہت کہوں گا, لقد کرمنا بنی آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو کرامت و بزرگی و شرف عطا کیا. لیکن ایک عجیب بات ہے یہاں کے اوپر, یہ نہیں کہا کہ سب پر شرف و بزرگی, بلکہ یہ فرمایا کہ کثیر مما خلقنا تفضیلا. بہت نازک نقطہ جو پیش کر رہا ہوں کہ مخلوقات کی اکثریت پر ہم نے انسان کو فضیلت دی. مخلوقات کی میجورٹی پر, مخلوقات جو اللہ نے خلق کی چیزیں اس کی اکثریت اور میجورٹی کے اوپر ہم نے انسان کو, بنی آدم کو فضیلت دی. سب کے لیے کیوں نہیں کہا انسان اشرف المخلوقات ہے؟ یہ کیوں نہیں اللہ نے کہا سب پر فضیلت دے دی ہے, جتنے میرے مخلوقات ہیں سب پر میں نے انسان کو فضیلت دے دی ہے, بنی آدم کو فضیلت دے دی ہے, آدم کی اولادوں کو فضیلت دے دی ہے. سب کو نہیں کہا, کہ اکثر پر. کیوں؟ کیونکہ اس میں ذاتی طور پر تو سب سے بلند ہے انسان, جانوروں سے بلند ہے انسان, حیوانوں سے بلند ہے انسان, نباتات سے بلند ہے انسان, مگر ملائکہ اور فرشتوں سے ذاتی بلندی نہیں ہے. ارے بہت توجہ چاہوں گا, بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے. فرشتوں کے اوپر, ملائکہ کے اوپر انسان کی ذاتی بلندی نہیں ہے, خلقت کی بلندی نہیں ہے. ارے توجہ ہے, خلقت کی بلندی. کیوں خلقت کی بلندی نہیں ہے؟ کیوں ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں اور انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. لہذا خلقت کے لحاظ سے ملائکہ بلند ہیں, فرشتے بلند ہیں, خلقت کے لحاظ سے بلند ہیں. مگر انسان میں اتنی صلاحیت دے دی ہے کہ اگر اس صلاحیت کو استعمال کرے تو فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے, ملائکہ سے بلند ہو جاتا ہے. صلوات انسانوں میں وہ پوٹینشیل دے دیا ہے, وہ صلاحیت دے دی ہے کہ اس صلاحیت کو اگر استعمال کرے تو فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام, مشہور و معروف قول ہے جو بنیادی حیثیت رکھتا ہے اس سلسلے میں. مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ نے کس طرح سے خلقت کی ترتیب کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ خلق البہائم رکب فی البہائم شہوتاً بلا عقل. جو جانور ہیں ان میں صرف جذبات ہیں, صرف شہوتیں ہیں, صرف خواہشات ہیں, مگر وہ عقل سے محروم ہیں. وَرَكَّبَ فِي الْمَلَائِكَةِ عَقْلًا بِلَا شَهْوَةٍ, اور ملائکہ میں صرف عقلی عقل ہے, خواہشات نہیں ہیں. نہ ان کی شادی ہے, نہ بیاہ ہے, نہ اولاد ہے, نہ بچے ہیں, نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ ان کو کسی سافٹ ڈرنک کی ضرورت ہے, نہ ان کو کسی شربت کی ضرورت ہے, نہ کہیں کہ کباب کھانا ہے ان کو, کچھ بھی نہیں ان کو. لہذا صرف اور صرف عقل ان کے پاس ہے. جانور صرف اور صرف خواہش ہے, صرف اور صرف خواہش ہے, اور ملائکہ صرف اور صرف عقل ہے, صرف اور صرف عقل ہے. اس کے بعد اعلان فرمایا کہ رکبا فی بنی آدم کلیہما, لیکن جب آدم کی اولاد کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا, تو دونوں چیزیں ملا دی اس نے, دونوں چیزیں ملا دی اور دونوں چیزیں رکھ دی. عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہیں, عقل بھی ہے اور شہوت بھی ہے, عقل بھی ہے تو انسان کا ہوا ہوس بھی ہے. تمام چیزوں کا آپس میں ملا کر پھر انسان کو بنایا ہے. دونوں چیزوں کی ترکیب کا نام ہے, مکسچر کا نام ہے انسان. عقل بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ خواہشات بھی ہیں. اب مولانا نے ارشاد فرمایا, آپ کے سامنے عرض کروں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ من غلب عقلہ ہواہ فہو خیر من الملائکہ, کہ جس کی عقل اس کے خواہشات پر غالب آ گئی. ارے توجہ, مولا فرمائے جس کی عقل اس کی خواہشات پر غالب آ گئی وہ ملائکہ سے افضل ہے, وہ ملائکہ سے افضل ہے, وہ فرشتوں سے افضل ہے. اور جس کے خواہشات اور جذبات اس کی عقل پر غالب آ گئے تو وہ شر من البہائم, وہ جانوروں سے ہی بدتر ہو جاتا ہے. ایک صلوات بھیجو محمد
جلدی جلدی نتیجے سے پہنچنا ہے. یہ تو صرف تبھی چند جملے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر خواہشات نفس کا غلام ہو جائے تو پھر وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے, اور اگر اپنی عقل کو استعمال کرتا رہے تو ملائکہ سے افضل ہو جاتا ہے. عجیب بات ہے قرآن کی, توجہ چاہوں گا بچوں جوانوں کی, عجیب بات ہے کہ سب سے زیادہ تعریف قرآن میں انسان کی ہے. بہت توجہ, سب سے زیادہ تعریف قرآن میں انسان کی ہے, بہت زیادہ تعریف ہے. احسن تقویم ہے, ہم نے ان کو خلق کیا ہے. اس کے بعد خود فوق کر رہا ہے کہ ہم وہ بابرکت ہے واللہ, وہ احسن تبارک اللہ احسن الخالقین. انسان کو پیدا کر کے اللہ نے خود اپنے کو مبارکباد دی ہے, اپنے کو مبارکباد دی ہے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. مسجود آدم بنا دیا, سب سے افضل بنا دیا. عجیب بات ہے, سب سے زیادہ تعریف انسان کی ہے اور سب سے زیادہ مذمت بھی انسان کی ہے. سب سے زیادہ برائی بھی انسان کی ہے کہ عجولا, یہ بہت جلد باز ہے, یہ ظالم ہے, یہ جھوٹا ہے. تمام جتنی برائیاں تھیں سب انسان میں بیان کر دی. پالنے والے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ایک طرف تو اتنی تعریف اور ایک طرف اتنی برائیاں, بات سمجھ میں نہیں آ رہی. تو مثال دی جائے تو بات سمجھ میں آئے گی. بچوں جوانوں کی مثال ہے, آپ دیکھیں جت میں صلاحیت زیادہ ہوتی ہے صحیح راستے پہ چلے گا اتنی زیادہ اس کی ترقی ہوگی, اتنی زیادہ اس کو بلندیاں ملیں گی. اور اگر صلاحیت زیادہ ہے اور غلط راستے پہ چلا تو اتنا ہی زیادہ وہ بھٹک جائے گا, اتنا ہی زیادہ وہ برا انسان بن جائے گا. مثال پیش کروں, پیدل چلا میں 1 گھنٹے تک چلتا رہا, کہیں پہنچنا تھا, 1 گھنٹے تک چلتا رہا. میں نے پوچھا کہ میں فلاں جگہ جانا تھا, میں کہاں پر ہوں؟ وہ لوگ ملے, ارے صاحب بالکل الٹا آ گیا, آپ کو جانا تھا ویسٹ میں اور آپ تو ایسٹ میں آ گئے, بالکل الٹا آ گئے. آپ تو 3 میل دور ہو گئے اپنی منزل سے, 3 کلومیٹر دور آ گئے. 1 گھنٹہ چلے 3 کلومیٹر دور ہوئے منزل سے. سائیکل پر چل رہے تھے, 1 گھنٹہ سائیکل چلائی, پھر پوچھا فلاں جگہ جانا تھا, میں وہاں, وہ کتنی دور ہے؟ ارے صاحب آپ تو بالکل الٹا چلے آ رہے ہیں, آپ تو وہاں سے 15 کلومیٹر دور آ گئے. 1 گھنٹہ پیدل چلا, غلط راستے پہ چلا, کل 3 کلومیٹر دور ہوا اپنی منزل سے. سائیکل پہ چل رہا تھا, غلط راستے پہ مڑ گیا, 15 کلومیٹر دور ہو گیا. اور اگر کار پہ جا رہا ہوں اور راستہ بھول گیا, غلط طرف مڑ گیا, 1 گھنٹے تک کار چلتی رہی. پھر میں نے پوچھا میں کہاں پر ہوں؟ مجھے وہاں جانا تھا. ارے صاحب آپ تو وہاں سے 60 کلومیٹر دور ہو گئے. کتنا فرق ہو گیا؟ 3 کلومیٹر, 15 کلومیٹر. اب کیا ہوا؟ 1 گھنٹہ, وہی 1 گھنٹہ ہے مگر 60 کلومیٹر دور آ گئے. اور اگر ہوائی جہاز راستہ بھول گیا, ہوائی جہاز راستہ بھول گیا اور وہ 1 گھنٹے پرواز کرتا رہا تو اب کتنی دور بھٹکے گا؟ ہمارا 500 کلومیٹر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے جب بھٹکے گا تو اتنی ہی زیادہ گمراہ ہو جائے گا, اور جب صحیح راستے پر چلے گا تو کعبہ قوسین و ادریٰ کی منزلوں پر پہنچ جائے گا. ایک سلوات بھیجے مولانا. آخری جملے سلسلے کے, کیونکہ تفصیل کا موقع نہیں بالکل. اس کا مطلب قرآن ہی نے کہا ہے کہ انسان کی ترقی کی کوئی حد نہیں ہے, انسان کی تنزلی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. نہ گرنے کی حد ہے, نہ ترقی کی کوئی حد ہے, نہ بلندی کی کوئی حد ہے. اس کے لیے مثال قرآن میں موجود ہے. رسول اللہ جب تشریف لے گئے ہیں معراج کی منزلوں پر تو کیا کہا گیا؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. اور بلند ہوا رسول, اور بلند ہوا رسول, اور بلند ہوا رسول, یہاں تک کہ اللہ سے صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. پوری توجہ, صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. اگر یہیں تک جملہ ہوتا قرآن کا تو بلندی کی حد معین ہو جاتی. ارے بہت سمجھدار مجموعہ میرے سامنے ہے. بلندی کی حد معین ہو جاتی کہ 2 کمانوں کا فاصلہ, مگر اس کے بعد جملہ او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب. جب او ادنا کہا, یہ نہیں بتایا کتنا قریب. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلندی کی کوئی حد معین نہیں کی,
بلندی کی کوئی حد معین نہیں. اسی طرح سے اعلان ہوا کہ دیکھو انسان اتنا گر جاتا ہے اولئک کالانعام، اولئک کالانعام، وہ جانور بن جاتا ہے. پوری توجہ رہے، وہ جانور بن جاتا ہے. اگر یہیں تک قرآن کا جملہ ہوتا تو پستی کی حد معین ہو جاتی. پوری توجہ رہے، پستی کی حد معین ہو جاتی. یہ نہیں کہا کہ اولئک کالانعام، اس کے بعد کہا او اضل، یا جانور سے بھی بدتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ بلندی کی کوئی حد ہے نہ پستی کی کوئی حد ہے. ایک صلوات بھیجو مولانا محمد. انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ قاب قوس ادنیٰ کی منزلوں پر معراج مل جاتی ہے. اس کو اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ معراج مل جاتی ہے، اور اتنا پست ہو جاتا ہے کہ جانوروں سے پست ہو جاتا ہے. تمہارا دو قسمیں ہیں، بہت توجہ رہے، بات مکمل ہوئی میری. دو قسمیں ہوئی، ایک وہ جو ترقی کی معراج ہے، ایک وہ جو تنزلی کی معراج ہے. ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جو جانور سے بھی پست. اب تاریخوں میں ڈھونڈتے رہیے، کہیں اچھے ملیں گے، کہیں برے ملیں گے، کہیں خراب ملیں گے، کہیں بہتر ملیں گے. کوئی ایسی جگہ بتائیے جہاں دونوں جمع ہو گئے ہوں. ارے توجہ چاہ رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع. ایسی جگہ بتائیے جہاں دونوں جمع ہو گئے. ایسے بھی ہوں جو کردار کی معراج پر فائز ہوں، اور ایسے بھی ہوں جو جانوروں سے بھی بدتر ہوں. تو اس کے لیے آپ کو کربلا کا میدان ملے گا جہاں کردار کی معراج بھی ہے. جو دشمن ہے وہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے. حور کو پانی پلا کر بتایا کہ ہم وہ ہیں جو انسانیت کی معراج پر فائز ہیں. اور جو جدید لشکر اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر کے بتایا. ایک ننھے سے بچے کے گلے پر تیر مار کر بتایا کہ ہم جانور سے بھی پست ہیں، ہم جانور سے بھی پست ہیں. امام باڑی کسی مجلس میں نے کہا تھا کہ کیا ثبوت ہے وہ جانوروں سے پست ہیں؟ یزیدی جانوروں سے بھی پست ہیں، جانوروں سے بھی نیچے گرے ہوئے ہیں، کیا ثبوت ہے؟ تو میں نے اس کے لیے ثبوت پیش کیا تھا کہ یہاں پہ جو بلرام پور اسپتال ہے، وہاں اگر آپ جائیے گا تو وہاں کی ہسٹری آپ دیکھیے گا. بہت بچپنا تھا میرا، وہاں پر ایک بھیڑیے کی بھٹ سے ایک انسانی بچہ ملا تھا لوگوں کو. کچھ لوگ گزر رہے تھے ایک جنگل سے، تو دیکھا کہ ایک کھو سے، ایک غار سے ایک انسانی بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ پہاڑ کی کھو میں یہ بچہ کہاں سے آ گیا. اب جو گئے دیکھا 2 برس کا کوئی انسانی بچہ تھا تو وہاں رو رہا تھا. یہ ادھر ادھر دیکھا، انہوں نے کوئی جانور نظر نہیں آیا تو جلدی سے انہوں نے بچے کو اٹھا کے اس کے بعد اس کو لکھنؤ لائے. لکھنؤ بلرام پور اسپتال میں بھرتی رہا. میں نے خود دیکھا ہے اسے، لہٰذا سنی سنا ہی نہیں ہے، آنکھ میں دیکھی بات کر رہا ہوں. اور جا کر آپ دیکھیں تو اس کی پوری ہسٹری موجود ہے. اسپتال والوں نے اس کا نام رامو رکھا تھا. آج بھی وہ رامو کو پرانے لوگ جو ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. تو ہوا کیا تھا جب پتہ لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک گاؤں تھا، اس کی سرحد کے اوپر ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ایک میاں بیوی رہتے تھے اور ایک دودھ پیتا بچہ تھا. بھیڑیوں کے گروہ نے حملہ کیا، ماں کو بھی مار دیا، باپ کو بھی مار دیا، لیکن بھیڑیوں نے اس ننھے سے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس چھوٹے سے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. پتہ چلا کہ جو وہاں پہنچ گئی، جو مادہ تھی بھیڑیوں کی مادہ تھی، وہ اپنے ساتھ بچے کو اٹھا کر لے گئی. اس کے بعد اس ننھے سے بچے کو اپنے دودھ پر پالا. اس کا مطلب یہ ہے کہ درندے بھی، بھیڑیے بھی، درندے بھی چھوٹے بچوں کو، دودھ پیتے بچوں پر رحم کھاتے ہیں. اور یہ کربلا میں کیسے درندے تھے. ایک ننھا سا بچہ اور 3 بھار کے تیر جو گلے پر پڑ رہا ہے اور علی اصغر ذبح ہو رہے ہیں. ہاں دادا، یہ شام غرچہ، یہ ہے شب عاشور کی منزل ہے. دیکھیے میں نے ابھی ایک ٹی وی میں جو انٹرویو لے رہے تھے، میں نے عرض کیا ایک ہے شب قدر اور ایک ہے شب عاشور. 2 شبیں ہیں، شب قدر ہے، شب عاشور ہے. فرق کیا دونوں میں؟ شب قدر کی بڑی عظمت ہے، بڑا شرف ہے، بڑا مرتبہ ہے. مگر شب قدر کی روایت کیا ہے کہ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے شب قدر میں.
توجہ رہے، توجہ، پڑھا لکھا مجمع سامنے، سمجھدار مجمع سامنے ہے کہ شب قدر میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے اور شب عاشور اسلام کی قسمت کا فیصلہ ہوا ہے۔ اگر یہ شب عاشور نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا، اگر یہ حسین کی قربانیاں نہ ہوتی تو آج اسلام نہ ہوتا۔ اسی میں کردار کے بے مثل نمونے کربلا کے میدان میں پیش کیے ہیں۔ یہی شب عاشور ہے کہ جس میں حسین نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا ہے۔ ساتھی جمع ہوئے، امام نے فرمایا کہ سب میرے دشمن ہیں، سب میرے دشمن ہیں، لہذا کہ تم مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو تم سے کوئی تعارض نہیں کریں گے، میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں، لہذا مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ یہ آنے والوں کو روک رہے ہیں، جانے والوں کو نہیں روک رہے ہیں۔ کوئی اپنی نگاہ سے نہیں اٹھا۔ امام نے کہا ایسا لگتا ہے کہ روشنی ہو رہی ہے، تمہیں شرم آ رہی ہے جاتے ہوئے، لہذا میں چراغ بجھا دیتا ہوں۔ چراغ بجھا دیا، اس کے بعد جو چراغ جلایا دیکھا سب اسی طرح سے موجود۔ ہمارے حسینی شاعر فضل صاحب نے کہا ہے زمانہ کب سمجھتا تھا شب عاشور سے پہلے، زمانہ کب سمجھتا تھا شب عاشور سے پہلے، چراغوں کے بجھانے سے اجالا اور ہوتا ہے۔ سب وہ چہرے ایمان کے نور سے چمک رہے تھے، سب آفتاب کی طرح سے چمک رہے تھے چہرے۔ کہا جاؤ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ جناب حبیب بازار اٹھتے ہیں، اے آقا آپ کی بات سر آنکھوں پر، مگر میری ایک بات کے بس جواب دے دیجیے، ہم چلے جائیں گے، صرف ایک بات کا جواب دیجیے، ہم چلے جائیں گے۔ کیا کہنا چاہتے ہو کہ ہم چھوڑ کر چلے جائیں؟ وہ اتنا بتا دیجیے جب میدان حشر میں آپ کی ماں نے ہم سے پوچھ لیا کہ میرے بچے کو دشمنوں میں طرح کیوں چھوڑ دیا، آگے بتا دیجیے ہم کیا جواب دیں گے۔ کوئی بہادر کھڑا ہو کر کہتا ہے اے آقا آپ نے کہا چھوڑ دو، ارے 70 زندگیاں ملے تو ہر زندگی آپ پر قربان ہے، اگر مرنے کے بعد جلا دیا جائے، جلانے کے بعد راکھ اڑا دی جائے، دوبارہ پیدا کیا جائے تب بھی آپ ہی بچا دیں۔ ہاں تفصیلی مسائل نہیں ہو سکتے کیونکہ دامن موت میں گنجائش نہیں ہے۔ یہی وہ وقت تھا، روایت کہتی ہے شب عاشور امام حسین نے ٹہلنا شروع کیا۔ منہا ایک ہلال ابن نافع کہتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلا، جب امام نے کسی کے قدموں کی آواز سنی پلٹ کر دیکھا، کہا ہلال تم کیوں آ رہے ہو میرے ساتھ ساتھ؟ کہا میں اس لیے ساتھ ہوں کہ دشمن سامنے ہیں، کہیں آپ کو کوئی ضرر نہ پہنچا دیں، کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ہلال نما روایت کرتے ہیں کہ ایک خیمے میں پہنچے، دیکھیے یہ بلندی کردار، ایک خیمے میں پہنچے جہاں ایک بہت بوڑھی خاتون تھی جو رو رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ ہائے میرا بچہ تو کوئی یہاں پر موجود نہیں ہے، میں کیا چیز ہے فاطمہ زہرا کے لال پر نشاور کروں گی، یہ کون ہے؟ یہ جناب فضہ ہیں، جناب فضہ جن کو حسین ماں کہتے تھے۔ میں ایک جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں، اسلام پر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس میں کنیزی و غلامی کو جو ہے ختم نہیں کیا، مگر میں کہوں گا اسلام نے ایسا نظام قائم کر دیا تھا کہ کنیزوں کو فخر آزادوں کے لیے فخر کر دیا تھا ان کے لیے۔ آج اس طرح سے آپ دیکھیں کہ ماں کہہ رہے ہیں اس کنیز کو، امام حسین ماں، نواسہ رسول ماں کہہ رہا ہے، فاطمہ زہرا کا لال اسے ماں کہہ رہا ہے۔ کہا کہ اے اماں اب جب صبح نمودار ہوگی تو میں آپ کے بیٹے کی حیثیت سے قربانی دوں گا، میں آپ کے بیٹے کی حیثیت سے قربانی دوں گا۔ آگے بڑھے، دیکھا ایک ماں جھولا جھلاتی جا رہی ہے اور فریاد کرتی جا رہی ہے، ہائے میری قسمت، ہائے میری قسمت۔ یہ کون ہے؟ یہ جناب رباب ہے جو علی اصغر کا جھولا جھلا رہی ہے۔ ہائے میری قسمت۔ ارے ہر ماں اپنے بچے کو سجا رہی ہے کہ صبح اسے قربان ہونا ہے، مگر میرا بچہ تو اتنا چھوٹا ہے، یہ گھٹنیوں چل کر بھی وہ میدان میں نہیں جا سکتا۔ امام نے سنا جناب رباب سے، کہتے ہیں رباب کیا کہہ رہی ہو؟ آپ کی جان پہلے چلی گئی، آپ کی جان پہلے چلی گئی، آپ شہید ہو گئے تو آقا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔
تو لاشیں کیسے اٹھائیں گے؟ جناب علی اکبر نے فرمایا نہیں نہیں چچا نہیں، پہلے میں اپنی جان دوں گا، کیونکہ اگر آپ مر گئے تو بابا کی کمر شکستہ ہو جائے گی، کمر ٹوٹ جائے گی۔ یہ کیا جناب قاسم کی آواز آئی، اے چچا عباس نہ آپ پہلے جان دیں گے، اے بھیا علی اکبر نہ آپ پہلے جان دیں گے، تو میں سب سے پہلے جان دوں گا، کیونکہ میں یتیم، میرے مرنے سے نہ کسی کی کمر شکستہ ہوگی، نہ کسی کی آنکھوں کا ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن رہا تھا حسین تڑپ کر خیمے میں داخل ہو گئے، قاسم کو کلیجے سے لگا لیا، اے بیٹا قاسم، ارے میرے ہوتے ہوئے جملہ کیسے کہہ دیا تم نے؟ ہاں دارو بس مجلس ختم کر رہا ہوں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش بالکل نہیں رہی۔ حسین آگے بڑھتے ہیں اور جا کر وہ جو فرس و فضار جو دلدل ہے، جو ذوالجناح ہے، اس کے پاس پہنچ کر کہتے ہیں کہ ذوالجناح چل تجھ کو وہ جگہ دکھا دوں کہ جہاں سے تیری پیٹھ پہ میں گروں گا، جہاں پر زخمی ہو کر گروں گا۔ اس نے اپنی زبان میں کہا کہ آقا مجھ کو وہ جگہ معلوم ہے۔ کہا کیسے معلوم ہے؟ کہ تھوڑی دیر پہلے آپ کی ماں فاطمہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا آئی تھی اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا تھا اے وفادار گھوڑے آج تجھے وہ جگہ دکھائی دیتی ہوں جہاں میرا حسین تیری پوچھ سے زمین پر گرے گا۔ ارے اس طرح سے بیٹھ جانا کہ میرے حسین کو کوئی اذیت نہ ہونے پائے، پورا جسم تیروں سے چھلنی ہوگا۔ بس آخری جملے عزیزانو، امام حسین فرماتے ہیں کچھ دور اور میں آگے بڑھا تھا، ہلال کہتے ہیں یہاں کے اوپر امام نے ارشاد فرمایا اے ہلال بس یہاں پر تم رک جاؤ، اس سے آگے نہ بڑھنا، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ اے آقا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ وہ نشیب ہے کہ جب وہاں پہ جہاں پر میں قتل ہوگا میں دیکھ رہا ہوں کہ میری ماں اپنے بالوں سے وہاں پر اپنے بالوں سے کانٹے صاف کر رہی ہے کہ میرے جسم میں کوئی کانٹا نہ چبھنے پائے۔ ارے شہزادی آپ کی خواہش یہ تھی کہ حسین کے جسم میں کوئی کانٹا نہ چبھے، مگر روایت کہتی ہے جب حسین گھوڑے سے گرے ہیں تو حسین زمین تک نہیں پہنچے تھے۔ امام زمانہ نے فریاد کی ہے میرا سلام میرے جد حسین پر۔ امام فریاد کر رہے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پر کہ جب زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے ہیں تو نہ زین پر تھے نہ زمین پر تھے۔ اے آقا آپ عجیب فریاد کر رہے ہیں، ارے جب گھوڑے سے گرے تو زمین تک پہنچے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جسم میں اتنے تیر پیوست تھے کہ حسین کا جسم تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ اب عزیزانو یہ مصیبت آپ کے سامنے کیسے پیش کروں؟ بس آخری جملے، شبر خنجر لے کر آگے بڑھا، حسین کا جسم تیروں پر معلق ہے، حسین کے گلے پر خنجر چلے تو کیسے چلے؟ ارے جب تک زمین سے جسم نہیں ملتا اس وقت خنجر نہیں چل سکتا۔ عزادارو وہ ملون آگے بڑھا، اپنے نجد پیر پشت حسین پر آہستہ آہستہ دباؤ ڈالنے لگا، آہستہ آہستہ سارے تیر حسین کے جسم کے پار ہونے لگے۔ جب زمین تک حسین پہنچے تب شبر کا خنجر چلا، تب کسی منادی نے آواز دی اللہ قتل الحسین بکربلا، اللہ قبل حسین۔
مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ رو کے سرور نے کہا آنکھ تو کھولو اماں، اتنی خاموش ہو کیوں مجھ سے تو بولو اماں، یاد نانا کی جو آئی ہے تو بولو اماں، تھک گئی ہو تو ذرا دیر کو سو لو اماں، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ کب ہے آپ کی ہم سب سے جدائی اماں، جانے کو چاہے شہے کرب و بلائی اماں، چرخ نے کیسی گھڑی ہم کو دکھائی اماں، ہم سے مت روٹھیے نانا کی دہائی اماں، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ اشک آلود فضا غم کی گھٹا چھائی ہے، ہر کلی گلشن اسلام کی مرجھائی ہے، آئے کس موڑ پہ تقدیر ہمیں لائی ہے، آل احمد پہ مصیبت کی گھڑی چھائی ہے، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ کون بابا کو مصائب میں دلاسا دے گا، ہم غریبوں کو بھلا کون سہارا دے گا، بحر غم کیسے سفینے کو کنارا دے گا، دھیان ہر حال میں یوں کون ہمارا دے گا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ ابھی نانا کی جدائی کا علم تازہ ہے، فرقت رحمت کونین کا غم تازہ ہے، قلب مضطر میں غم شاہ امم تازہ ہے، اب یسیروں پہ فلک کا یہ ستم تازہ ہے، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ سن کے مضطر کی فغاں چرخ کوہن کانپ اٹھا، قلب کونین بصد رنج و محن کانپ اٹھا، قبر اطہر میں پیمبر کا بدن کانپ اٹھا، کہتے کہتے یہی سرور کا سخن کانپ اٹھا، اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اماں جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اماں
जब तक न बुलाओगे न आएगा हुसैन। सुन के सरवर का सुखन बंद कपन टूट गया, रूह ज़हरा हुई बेचैन पलक चलाया, हाथ फैला के ज़किया ने हसन फरमाया, अगले लग जा मेरे अब न ये कहना बेटा, अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे, नरग़े में ज़ालिमों के मेरा लाल है घिरा, तबाही लिए हुए, डर लग रहा है मुझको बेआबा में बाखुदा, ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। प्यासे की खैर हो, घबरा रहा है देर से पहलू में दिल मेरा, ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे। कैमरामैन साहब से गुजारिश है कि वो इन मनाजिर को ज़रूर तमाम मोमिनीन तक पहुँचाएँ जो इस वक्त हुसैनी चैनल पर ये प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं। ये
ہم اپنے کیمرہ مین سے گزارش کریں گے کہ وہ دور تک آپ دیکھیے، کافی دور تک کے ماتمی دستے یا حسین یا حسین یا حسین کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، عباس نامور کے لہو سے دھلا ہوا، اب تک حسینیت کا ہے پرچم کھلا ہوا۔ جے مومنین، تو آپ دیکھیں کس طرح سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو یاد کرنے کے لیے اس وقت یہ جلوس جو برآمد ہو رہا ہے، جس میں تمام مومنین تمام مومنات شرکت فرما رہے ہیں۔ خاص کر اگر ہم دیکھیں جلوس سے آگے یہ خمر زنی کے تمام عزادار جو یہاں پہ خمر زنی کر رہے ہیں اور زنجیر زنی کر رہے ہیں، الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ یہ یہاں پر اپنی ان کی انجمنیں ہیں اور یہ یہاں پر خمر زنی کے ذریعے خون کا پرسہ پیش کر رہے ہیں اور زنجیر زنی بھی یہاں پہ یہ کر رہے ہیں، اپنے امام کو اپنے انداز میں یہ پرسہ پیش کر رہے ہیں اور جہاں جہاں جو ہے جس طرح بھی وہ امام سے قریب ہونا چاہتا ہے اس طرح وہ خدمت کرتا ہے۔ تمام زائرین کی خدمت کرنا باعث شرف ہے، اور کوئی سبیل کے ذریعے کرتا ہے، کوئی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی پیاسوں کو سیراب کرتا ہے۔ کس پر؟ نام حسین علیہ السلام پر۔ کربلا کے شہیدوں کی یاد میں ان کا غم جس طرح منایا جاتا ہے، اس میں جگہ جگہ پر مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے، ماتم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے کیمرہ مین فرحان عباس بھول کے، جس طرح وہ اپنی پریشانیاں بھول کے، جس طرح وہ اپنی تکلیفیں بھول کے مولا حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، مولا حسین علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، اس لیے وہ امام کے لیے، امام کے زائرین کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ ہلو، یہ یا سکینہ یا عباس، یا سکینہ یا عباس کی صدا بلند کرتے ہوئے تمام عزادار، تمام ماتمدار جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، کر گئے عصر کو جس خاک پر سرور سجدہ، کر گئے عصر کو جس خاک پر سرور سجدہ، ہم اسی خاک پر کرتے ہیں برابر سجدہ، اور وہ زمین کر کے گئے جس پر 72 سجدہ، وہ زمین کر کے گئے جس پر 72 سجدہ، اور عرش سے آ کے ملک کرتے ہیں اس پر سجدہ، اور جس نے کعبے کو بچایا ہے خلیل کعبہ، جس نے کعبے کو بچایا ہے خلیل کعبہ، اس کے روضے پکڑو شکر کا آ کر سجدہ، اس کے روضے پکڑو شکر کا آ کر سجدہ۔ جے مومنین، ابھی آپ حسینی چینل پر یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں، شیخ کالج وکٹوریہ اسٹریٹ بجازے سے یہ سیدھا لائیو آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظم صاحب کے امام باڑے سے علم شب عاشور اس وقت بڑی عقیدت کے ساتھ برآمد ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں،
اور ابھی علم مبارک کی ہم زیارت تمام مومنین کو خصوصی طور پہ کروائیں گے. اور یا حسین کی صدائیں دیکھیے آپ کس طرح بلند ہو رہی ہیں.
के सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, इतनी खामोश हो क्यों, मुझसे तो बोलो अम्मा। याद नाना की जो आई है तो बोलो अम्मा, थक गई हो तो जरा देर को सो लो अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। शक है आपकी हम सब पे जुदाई अम्मा, जाने खोता है शहे पर वो बनाई अम्मा। चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे मत रूठिए नाना की दुहाई अम्मा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अश्क आलूद फिजा गम की घटा छाई है, हर कली गुलशन इस्लाम की मुरझाई है। आए किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद पे मुसीबत की घड़ी छाई है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। कौन बाबा को मसायब में दिलासा देगा, हम गरीबों को भला कौन सहारा देगा। बहरे गम कैसे सफीने को किनारा देगा, ध्यान हर हाल में यूं कौन हमारा देगा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अभी नाना की जुदाई का अलम ताज़ा है, फुरक़ते रहमत कौनैन का गम ताज़ा है। क़ल्बे मुज़तर में ग़मे शाहे उमम ताज़ा है, अब यसीरों पे फलकता ये सितम ताज़ा है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। सुन के मुज़तर की फ़ुग़ा चरख़े कोहन काँप उठा, क़ल्बे कौनैन बसद रंजो महन काँप उठा। क़ब्र अतहर में पैगंबर का बदन काँप उठा, कहते कहते यही सरवर का सुख़न काँप उठा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा अश्क बहाएगा हुसैन। अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। सुन के सरवर का सुखन बंदे का फन टूट गया, रूह ज़हरा हुई बेचैन पलक थर्राया। हाथ फैला के ज़किया ने हसन फरमाया, अगले लग जा मेरे अब न ये कहना बेटा। अपने मरकज पे
اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ اپنے مرکز پہ اپنے مرکز پہ کھڑا عشق بہائے گا حسین، اما جب تک نہ بلاؤ گی نہ آئے گا حسین۔ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ آواز دے رہی ہے، یہ مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ نرغے میں ظالموں کے میرا لال ہے گھرا، حسین کا صدقہ اتار دے، آواز دے رہی ہے مقتل میں سیدہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ عاشور کی یہ شب ہے سیاہی لیے ہوئے، دامن میں ایک پیام تباہی لیے ہوئے، ڈر لگ رہا ہے مجھ کو بیاباں میں باخدا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ اللہ میری گود کے پالے کی خیر ہو، جنگل میں 3 روز کے پیاسے کی خیر ہو، گھبرا رہا ہے دیر سے پہلو میں دل میرا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔ پردیس میں بطول کا بیٹا غریب ہے، زینب میرے حسین کی حالت عجیب ہے، معبود کیسا وقت یہ بے کس پہ آ پڑا، زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے۔
اکیلا حسین ہے فرما رہی ہے بیٹی سے رو کر یہ فاطمہ زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے یہ کیسی دشمنی ہے میرے نور عین سے ٹکرا رہی ہے ظلم کی حد اب حسین سے سر کاٹنے پہ سمرے ستمگار ہے تلا زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے پروان جن کو میں نے چڑھایا تھا پال کر لائی ہوں ان کو بھائی کا صدقہ نکال کر بیٹی کو حکم دیجیے کریے نا التجا زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے زینب نبھا کے فرض سبکدوش ہو گئی محفوظ ماں حسین کی خاموش ہو گئی خورشید پھر نہ آئی بیاباں میں یہ صدا زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے
बच्चे को जंगल में छुपा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना। चौंके न मेरा बच्चा, चौंके न मेरा बच्चा रातों के अंधेरे में। अकबर है बराबर में, अकबर है बराबर में, दिल दीन सुना सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना। नेज़े बन ले जाए, नेज़े बन ले जाए, आजा सर असवर खबरे अली असगर का, खबरे अली असगर का, तुम नक्श मिटा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना। उल्फत में न मर जाए, उल्फत में न मर जाए, बीमार मेरी सुगरा। कासिद सुगरा को, तुम कासिद सुगरा को गुर्बत न दिखा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना। अश्कों के समंदर से, अश्कों के समंदर से पानी लिए हाथों में। बेशीर की तुरबत पा, बेशीर की तुरबत पा, खुद नजर दिला देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना। दफीन के माथे पर कुछ न कर जाना, दफीन के मौके पर तुम कुछ न कर जाना। इस चांद के टुकड़े को, इस चांद के टुकड़े को कुछ देर भुला देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना। हीरोज की काशिफ की, हीरोज की काशिफ की अल्लाह से ख्वाहिश है। बेशीर के राज़े को, बेशीर के राज़े को जल्दी से दिखा देना, सरवर मेरे बच्चे को जंगल में छुपा देना, सरवर मेरे बच्चे को बेशीर के मेरे असगर आ जाओ, मेरे असगर आ जाओ, मेरे असगर आ जाओ।
शाम के जिंदा में छूटा है साथ सकीना का, तू भी नहीं पलटा तो जिंदा रह के करूंगी क्या। शाम के जिंदा में छूटा है साथ सकीना का, तू भी नहीं पलटा तो जिंदा रह के करूंगी क्या। प्यारी अगर है जिंदगी माँ की ऐ मेरे दिल पर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। याद कभी मातर की नहीं आती है तुझे बेटा, तुम हो दिले मातर का सुकून है फक्र मुझे बेटा। याद कभी मातर की नहीं आती है तुझे बेटा, तुम हो दिले मादर का सुकून है फक्र मुझे बेटा। जब से बुलाती हूँ मैं तुझे ऐ लाल हुमत कर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। माँ से न रूठ प्यारे हम की सताई हूँ, दाग सकीना कैद से तम से सीने पे लाई हूँ। माँ से न रूठो ऐ मेरे प्यारे गम की सताई हूँ, दाग सकीना कैद सितम से सीने पे लाई हूँ। दूध पिलाऊंगी मैं तुझको लोरी सुना कर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। गूंजी रही है माँ की सदाएं तुम हो कहाँ आओ, बाबा तेरे सोए हैं जहाँ पे डाल वहाँ आओ। गूंज रही है माँ की सदाएं तुम हो कहाँ आओ, बाबा तेरे सोए हैं जहाँ पे डाल वहाँ आओ। बैठी हुई है मादर तेरी कब्र पे दर पर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। माँ हूँ तेरी मैं मुझसे बेटा शिकवे गिले कैसे, तू है प्यासा सोच के मुझको चैन मिले कैसे। माँ हूँ तेरी मैं मुझसे बेटा शिकवे गिले कैसे, तू है प्यासा सोच के मुझको चैन मिले कैसे। लूंगी सुकून में बेटा तुझे गोदी में उठा कर आ जाओ, ऐ मेरे असगर आ जाओ, ऐ मेरे असगर आ जाओ,
हुसैन दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में कुव्वत के बदले दर्द है सीने में शाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में सरवर ने रोके लाश अब्बास पर कहा सरवर ने रोके लाश अब्बास पर कहा भाई का साथ दोगे न लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा ताबीज़ बन के लेटे हूँ बाबा के शान में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में कोड़ों से इस तरह तने आबिद फ़िगार था कोड़ों से इस तरह तने आबिद फ़िगार था भी तो सो न सके कैद खाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में वाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ बाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ पानी यतीम क्या नहीं पाते जमाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में तुम लोग झेल जाओगे साफ्तियाँ मगर तुम लोग झेल जाओगे साफ्तियाँ मगर हमारी मौत है इस कैद खाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में वाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ वाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ यतीम क्या नहीं पाते जमाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में भाई मुसाफिरत में कलेजा निकल गया भाई मुसाफिरत में कलेजा निकल गया को वैसा लाल मिलेगा जमाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाश उठाने में दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का
ज़माने में दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में दिन कट गया करबला में अज़ान अली पर गूंजती है, मदीने की वादियों में पहुंचती है। बीबी सुगरा के कानों में अज़ान अली पर जाती है। बीबी सुगरा तड़प के रह जाती है। करबला की जानिब मुँह करती है, अपने भैया को आवाज़ देती है और बैन करती है, क्या भूल गए बहना को भैया अली अकबर, भैया अली अकबर। दरवाज़े पे बैठी हूँ इसी आस में दर पर। दम सीने में अटका है, निकल जाए न बाहर। शिकायत नहीं भाई, शिकायत नहीं भाई, हाँ शिकवा आए ना मेरे भाई पलट कर।
सच बात है किस्मत पे नहीं जोर किसी का, तकदीर से शिकवा है नहीं आपसे शिकवा, नहीं आपसे शिकवा। तन्हाई में उजड़ा मरीदा का मुकद्दर, अरमान था भैया का मेरे ब्याह रचेगा, मैं सदके गई बन गए परदेस में दूल्हा, परदेस में दूल्हा। बस रह गए अरमान मेरे सीने के अंदर। किस प्यार की ममता की शिकायत करूं भाई, अफसोस के अम्मू को मेरी याद न आई, मेरी याद न आई। लाऊंगी ना अब दर्द की रूदाद लबों पर, बस करती हूँ भैया तुम्हें उस रब के हवाले, उजड़ी हुई किस्मत मेरी अल्लाह संभाले, अल्लाह संभाले। अब आना तो आना मेरी गुर्बत बरादर, अब रुकने लगी सांसें असर रोक कलम को, उर्फी ना लिखा जाएगा बीमार के गम को, बीमार के गम को। बस बहने लगा आँखों से आश्कों का समंदर,
जा मेरी लाडली रो के कहती थी माँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। मेरे दिल की धड़कन मेरी जा सकीना न मिल पाएगा तुझको बाबा कसीना न मिल पाएगा तुझको बाबा कसीना। वो है कहाँ तू है कहाँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। रो के कहती थी माँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। उसे जाम कौसर अता हो गया है तेरा भाई असगर भी अब सो गया है तेरा भाई असगर भी अब सो गया है। सुन ले मेरी आहो फुहान सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। रो के कहती थी माँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। ये कहते हुए दिल तड़पता है मेरा यतीमा है तू खाक बिस्तर है तेरा यतीमा है तू खाक बिस्तर है तेरा। रो रो के ना हो अपनी जान सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। रो के कहती थी माँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। न आँखों में नींदे है ना है बिछोना मुझे तेरी गुर्बत पे आता है रोना मुझे तेरी गुर्बत पे आता है रोना। रह के ना ये सिसकियाँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। रो के कहती थी माँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। तुझे किसके आने की आहट हुई है जो उठ उठ के जिंदा कदर देखती है जो उठ उठ के जिंदा कदर देखती है। आंसू है क्यों तेरे रवा सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली। रो के
यतीमी पे जी भर के रोई नहीं है, तू शाम गरीबा से सोई नहीं है, तू शाम गरीबा से सोई नहीं है। पथरा गई है पुतलियाँ, सो जा मेरी लाडली, सो जा मेरी लाडली। का याकूब जिसमें है मदफन, उसी कैद खाने में काशिफ एहसन, उसी कैद खाने में काशिफ एहसन। रोती थी माँ करके बयां, सो जा मेरी लाडली, सो जा मेरी लाडली। ज़हरा का लाल करबला में गरीब हो गया। कभी अली अकबर के सीने से बर्छी निकाल कर रोया, अरे कभी कासिम जैसे भतीजे की लाश गठरियों में लेकर आया, कभी अब्बास जैसे भाई के शाने उठाकर रोया। हद हो गई, शशमाहे अली असगर का खून लाहक हुसैन अपने चेहरे पर मल चुके। इसी असना में दरे खैमा पर आए, कहते हैं अम्मा फिजा हुसैन रुखसत आखिर के लिए आया है। जनाबे ज़ैनब करीब पहुंची और हाथों को जोड़ के कहती हैं, मेरे माजाए हुसैन, मैं रन को जाने के लिए मना नहीं करती, एक ख्वाहिश है मेरे भैया, हम सब हल्का बना के खड़े होते हैं, आप उस हल्के के दरमियान से गुजर जाए। लो अज़ादारों, क़यामत हो गई, बीवियों ने हल्का बनाया। हुसैन गरीब बीच में कभी रबाब के चेहरे पर नजर पड़ी, हुसैन बेकरार होकर रोए। कभी लैला के चेहरे पर नजर पड़ी, अकबर याद आए, हुसैन बेकरार होकर रोए। आज़ादारा ने मज़लूम करबला जनाब इमाम हुसैन की नज़र जनाब ज़ैनब की तरफ पड़ी। जनाब ज़ैनब से हाथों को जोड़ के कहते, ऐ बहन ज़ैनब, तेरा हुसैन अब लाएगा। ज़ैनब तेरा हुसैन आएगा लौट कर, रुखसत के वक्त कहते थे मजलूम करबला, ज़ैनब तेरा हुसैन आएगा लौट कर। सौंपता हूँ तुझ पे ये कुलबा रसूल का, ज़ैनब तेरा हुसैन
میں سوتا ہوں تجھ پہ یہ کلبہ رسول کا، زینب تیرا حسین لائے گا لوٹ کر۔ ماں نے جو سلا ہے بہن وہ لباس لا کر کے اپنے ہاتھوں سے مجھے کو کفن پلا۔ ارے آخر بار بھائی کو اپنے گلے لگا، مادر نے جو وصیت کی ہے اسے نبھا، بازو میں تیرے چوموں تو چومے میرا گلا۔ سنیں گے ذات انشاءاللہ مساق ہوں گے۔ بازو میں تیرے چوموں تو چومے میرا گلا، زینب تیرا حسین لائے گا۔ سنیں حضرات انشاءاللہ مساق ہوں گے۔ روئے بہت بہن سے یہ کہہ کر شہ خدا، صدمہ ہے مجھ سے آج میں ہو جاؤں گا جدا۔ ارے ہوتا نہ جان سے وعدہ اگر میرا، جاتا نہ دور تجھ سے برادر کبھی تیرا، کرنا ہے آج وعدہ ہے طفلی مجھے آزاد، کرنا ہے آج وعدہ ہے طفلی مجھے وفا، زینب اور حبیب حر دلاور بھی مر گئے، کوئی بات نہیں رہا۔ امام حسین سنے حضرات، جان اور حبیب حر دلاور بھی مر گئے، سب جان نثار مونس و یاور بھی مر گئے، عباس اور قاسم و اکبر بھی مر گئے، حد ہو گئی کہ ننھے سے اصغر بھی مر گئے، کچھ دیر بعد میرا بھی کٹ جائے گا گلا، زینب کچھ دیر بعد میرا بھی کٹ جائے گا گلا، زینب تیرا کر کہا حسین غربت کا وقت ہے، ارے تجھ پہ میری بہن بڑی آفت کا وقت ہے، ارے پہنا رہے خیال یہی ہمت کا وقت ہے، اب ہوشیار رہنا مصیبت کا وقت ہے، خیموں میں آ کے آگ لگائیں گے اشکیا، زینب
خیموں میں آके آگ لگائیں گے اشقیا زینب کے اب جناب زینب سی امام حسین کیا کہہ رہے ہیں سنیں حضرات فاطمہ کے لال نے ہم شیر سے کہا ارے جس وقت کاٹا جائے گا زینب میرا گلا سینے پہ میرے ہوگا بہل شمرے بے حیا ارے دیکھے نہ میری پیاری سکینہ یہ ماجرا منہ اس کا پھیر دینا بہن سوئے خیمہ گاہ منہ اس کا پھیر دینا بہن سوئے خیمہ گاہ زینب تیرا ارے یہ گفتگو بدر کی سکینہ نے جب سنی وہ ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے چلی ارے زینب کے پاس آ کے کہا ہے میری پھوپھی بابا سے کہہ دو اب تو چچا جان بھی نہیں کیسے سنوں میں اپنی یتیمی کا مرثیہ کیسے سنوں میں اپنی یتیمی کا مرثیہ زینب تیرا تم سنے حسین نے بیٹی کے یہ سخن ارے لپٹا کے اپنی بچی کو روئے شہ زمن زینب سے پھر یہ کہنے لگے اے میری بہن ہے آج سے تمہارے حوالے یہ گل بدن آنے نہ دے گی رن سے مجھے اب میری قضا آنے نہ دے گی رن سے مجھے اب میری قضا زینب تیرا حسین آئے گا بہن کو بالی سکینہ کو کر کے پیار ارے زینب سے رو کے کہنے لگے شاہ نامدار ارے رخصت کرو مجھے کی ہے اماں کو انتظار بالوں سے صاف کرتی ہے مقتل وہ بار بار واعظ یہ سن کے ہلنے لگی عرض کربلا واعظ یہ سن کے ہلنے لگی عرض کربلا زینب تیرا تیروں پہ
जाओ फातिमा, अब और ना हुसैन को तड़पाओ फातिमा, सीने से अब सकीना को लिपटाओ फातिमा, घोड़ों से रौंदा जाएगा बाबा मेरा बदन, जलती हुई ज़मीं पर होगा मैं बेकफन, लिपटेगी मेरी लाश से बाबा मेरी बहन, खैमा भी जलाएंगे कुछ देर में मेरे, रास्ते में जकड़ जाएंगे मासूमों के गले, बाबा ना मेरी माँ का कलेजा निकल पड़े, चलने को है छुरी मेरी माँ को संभालिए, बाबा यहाँ से लेके मेरी माँ को जाइए, ज़ैनब को जाके अपने गले से लगाइए, वो प्यास है कि उठता है सांसों से अब धुआं, ऐठी हुई है प्यास से माँ मेरी ज़बान, कुछ देर को यहाँ से चली जाओ मेरी जान, कितना है मुझसे प्यार तुम्हें जानता हूँ माँ, मेरे बगैर चैन नहीं मानता हूँ माँ, हालात तुम्हारी देख के मैं कांपता हूँ माँ,
طائف کو چھوڑ کے آ جائیے یہاں زانو پا میرا سر رکھے روتی ہے میری ماں دینا ہے آج مجھ کو بڑا سخت امتحان سے چھٹ کے آئے غریبان کربلا ام البنی سے زینب ناشاد نے کہا اماں بس ایک دل میں بھرا گھر اجڑ گیا محشر ہوا بپا ہو کر اسیر چل دیا کوفے کو قافلہ پڑھیے تمام عمر یہ محفوظ اور رضا مظلوم ہوں میں میری گزارش نہ رد کرو لاشوں کو دفن کرنے میں میری مدد کرو ضبط نبی نے اپنے دلاروں کے واسطے سبھی کے ناشے بے دور بے کفن ہے آلے نبی کے لاشے مظلوم ہوں میں میری گزارش نہ رد کرو میری مدد کرو
کا واسطہ مظلوم کربلا کی وصیت کا واسطہ تم کو بلا کے میرے بابا نے جو کہا تھا اب وقت آ گیا ہے اس کی ادائیگی کا مظلوم ہوں میں میری گزارش نہ رد کرو مجھ کو گھیرے ہے غم کا ریلا دفناؤں اتنے لاشیں کس طرح میں اکیلا مظلوم ہوں میں میری گزارش نہ رد کرو زخم کھا کر ہائے میں نیم جاہوں تنہا ہوں غم زدہ ہوں لاغر ہوں ناتواں ہوں مظلوم ہوں میں رد کرو سہارا مانوں گا زندگی بھر احسان میں تمہارا مظلوم ہوں میں میری گزارش نہ رد کرو دفن
शिद्दत रुला गई बीमार करबला की सदा दिल हिला गई आंखों से रुक ना पाया फिर आंसुओं का बहना जब जा भी याद आया सज्जाद का ये कहना मज़लूम हूँ मैंने गुज़ारिश न रद्द करो कहती है मकतल में न जाओ अली अकबर माँ कहती है मकतल में न जाओ अली अकबर गुर्बत में न दामन को छुड़ाओ अली अकबर न जाओ अली अकबर न जाओ अली अकबर न जाओ अली अकबर अकबर न जाओ अली अकबर अकबर मकतल में न जाओ अली अकबर मकतल में न जाओ अली अकबर बीमार बहन रहा तेरी तकती है दिल से जाओ वतन मानो मेरी बात सुबह से किया वादा निभाओ अली अकबर मकतल में न जाओ अली अकबर मकतल में न जाओ अली अकबर कहती है पुपी हो अकबर का मेरे मोहम्मद को बना दे तुम्हें नौशा खुश हो पुपी घर जो बसाओ अली अकबर मकतल में न जाओ अली अकबर मकतल में न जाओ अली अकबर
दिन रात तुम्हें रखा कलेजे से लगा कर, पाला है तुम्हें खूने जिगर में पिला कर, क्या नहीं कुछ मेरा बताओ अली अकबर। तुम ज़ैनब कुलसूम की गोदों के पले हो, क्या पूछा है पुपियों से जो मरने तो चले हो, घर को सफ़े मातम ना बनाओ अली अकबर। मैं चाहता हूँ आपसे मुक़द्दर की रज़ा दे, बाबा को बचाना है तो मरने मुझे भेजे, बाबा को बचाना है तो मरने मुझे भेजे। तुम शहर के एवज़ सर को कटाओ अली अकबर। माँ कहती है तुम खून में नहाओ अली अकबर। बिन बात के कहला के भी जिंदा मैं रहूंगी, आदा जो सितम गाएंगे याद सहूंगी, जासिब के पैगंबर पे लुटाओ अली अकबर। रोते हुए मत जाओ, मेरा हो
سا میرے لال زینب کے برادر کو بچاؤ علی اکبر تم خون میں نہا علی اکبر تم خون میں نہا علی اکبر حق دودھ کا میں بخش چکی جا میرے پیارے کچھ شکوہ نہیں راضی ہوں زینب کے دلارے ماں کہ بس ایک بار بلاؤ علی اکبر تم خون میں نہا علی اکبر تم خون میں نہا علی اکبر مقتل سے ادیب آیا نہ شبیر کا بیٹا سینے پہ سینہ کھا کے وہ جنت کو سدھارا ماں کہتی رہی زخم دکھاؤ علی اکبر تم خون میں نہا علی اکبر تم خون میں نہا علی اکبر اٹھنے لگی ماحول وبا میں ایک یہی آواز سارے زمانے کو دکھلا دو اپنا تم میں جا حاجی عباس مولا عباس مولا عباس اے میرے مولا عباس اے میرے مولا عباس اے میرے مولا عباس اے میرے مولا فخر ہمیں اس بات پہ ہے تم باب ہوائج ہو سارے زمانے پہ اپنی تم نظر کرم کر دو تم پہ تمہارے جد پہ بہت ہے زواروں کو نام اے میرے مولا بالا میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا اے میرے مولا فاطمہ زہرا روز دیا کرتی ہیں دعا ہم کو تیرے عزم سے اے غازی ملتی ہے شفا ہم کو دنیا سے ہم اہل عزا یہ چھپا سکے ناراض اے میرے مولا بالا
किसी का कोई नहीं हमसर, रोक ले अपनी नजरों पे जो लाखों का लश्कर, देखा नहीं लड़ने का हमने ऐसा कभी अंदाज, है मेरे मौला बाला, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल। देख के जंगे करबो बला ये कहने लगे जालिम, 80 बरस का बूढ़ा हो या शहजादा कासिम, फौज हुसैनी में जितने हैं सबके सब जाबाज, है मेरे मौला बाला, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल। तेरी हकीकत से वाकिफ है ये सारी दुनिया, 14 सदी से आज तलक बाकी है रोब तेरा, तेरे रोज़े पे तायर भी करते नहीं परिवार, है मेरे मौला बाला, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल। करबो बला में देख के गाजी तेरी वफादारी, कहने पे मजबूर हुई है ये दुनिया सारी, तेरी वफादारी से वफा का होता है आगाज, है मेरे मौला बाला, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल। मुफ्ती बिदियत के फतवों का कोई नहीं है डर, माता में सरवर करते रहेंगे अहले आज़ा घर घर, माता में सरवर करने से आएंगे कभी नाबाद, है मेरे मौला बाला, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल, है मेरे मौला बाल। फातिमा ज़हरा ने जन्नत का किया है जब वादा, अहले आज़ाइल इंशाअल्लाह वो दिन भी आएगा, जन्नत जाने वालों में हम आएंगे मुमताज, है मेरे मौला बाला, है मेरे मौला बाल,
تجھ کو دل بھر، تیری فضیلت تیرا شرف یہ اللہ اکبر، اتنے معصوم نے اٹھائی ہے خود تیری ناز، اے میرے مولا باز، 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 دل میں اگر اولاد نبی کی جس کے الفت ہے، فاطمہ زہرا پہ یہ یقین رن و صداقت ہے، فاطمہ زہرا دیں گی جنت کا اس کو اعزاز، اے میرے مولا باز، اے میرے مولا باز، اے میرے مولا باز، اے میرے مولا باز، اے میرے مولا عزادارو، عاشور کا وہ ہنگام ذرا یاد کرو جب صبح عاشور کو میرا مظلوم غلام لاشوں پر لاشیں اٹھاتا ہے۔ آصف کا وہ وقت بھی آیا جب میرے مظلوم کربلا نے نصیحت کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ رخصت آخر کے لیے میرا مظلوم امام در خیمہ پایا، آن کی آواز دی، یا اختی زینب علیکن منی السلام، اے زینب تم پر حسین کا آخری سلام۔ بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے بھیا اس عالم غربت میں بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں۔ عزادارو، بہن کو بھائی نے گلے سے لگا کے تڑپ کے فرمایا، اے میری ماں جائی، چند لمحوں کے بعد میرے سوکھے گلے پر شمر کا خنجر چل جائے گا، میرے سر اقدس کو برسر نیزہ بلند کیا جائے گا۔ اے بہن، اس وقت مجھے میرا غازی بہت یاد آ رہا ہے، جب میرے سوکھے گلے پر شمر کا خنجر چل جائے گا، تیرے سر سے یہ فوجی اشکیا ردا چھینے گی، تو اس وقت تجھے میرے غازی کی بہت یاد ستائے گی۔ عزادارو، اس سال کا نیا نوحہ مومنین کی مسلسل فرمائشیں، ان کی فرمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوحہ پیش کر رہا ہوں۔ اس سال کا نیا نوحہ ملاحظہ فرمائیں کہ عصر عاشور امام مظلوم کربلا نے شہزادی زینب سے کیا کیا وصیتیں فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ مصاب ہوں گے اور شہزادی علمیان کو حسین کربلا، حسین مظلوم کا پرسہ، شہزادی علمیان کو ان کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ۔ جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں بھی مومن تشریف فرما ہے، اس سال کا نیا نوحہ پیش خدمت بزبان امام مظلوم کربلا۔ گیا یاد عباس کی آتی ہے بہت اے زینب، گونجتی ہے سر مقتل یہ صدائے سرور، یاد عباس کی آتی ہے بہت اے زینب،
पास अब ओलो मोहम्मद है न कासिम अकबर याद अब्बास की आती है बहुत ऐ ज़ैना कैफियत इमाम मज़लूम करबला बज़बान इमाम मज़लूम करबला लौहा मुलाहिज़ा फरमाए मोमिन इंशाअल्लाह मुसाब होंगे जहाँ जहाँ मोमिन तशरीफ़ फरमाए याद अब्बास की आती है बहुत ऐ ज़ैनब और बंद मुलाहिज़ा फरमाए हज़रात बंद पेश खिदमत बतौर ख़ास याद आता है ज़माना वो मुझे बाबा का वक्त आके मेरे भाई को मुझे सौंपा था है ज़माना वो मुझे बाबा का वक्त आके मेरे भाई को मुझे सौंपा था वो अमानत भी लुटी दाश्त बला में आकर जहाँ जहाँ हज़रात बतौर खास नोहा मुलाहिज़ा फरमाएं मेरी गमज़दा बहन मेरी मुसाफिरा बहन आज मैं गरीब हो गया नन्हे शानों का लिया करते थे बाबा बोसा रोके करते थे दुआ दे के अलम मशकीज़ा नन्हे शानों का लिया करते थे बाबा बोसा रोके करते थे दुआ दे के अलम मशकीज़ा तू है साक़ाए हरम और तू मेरे लश्कर मुसाफिरा बहन आज मैं गरीब हो गया और नौहे का यह हसास पन मुलाहिज़ा फरमाए मोमिन बतौर खास खुसूसी तवज्जो इस पन पे याद उस वक्त भी गाजी की बहुत आई थी जिस घड़ी सीने अकबर में अनी उलझी थी
याद उस वक्त भी गाजी की बहुत आई थी, जिस घड़ी सीने अकबर में अनी उलझी थी। हाय जब दर्द से तड़पा था मेरा नूर नजर, रात थी बहुत पानी की, याद उस वक्त भी आई है बहुत गाजी की। कब्रे असगर पे जरूरत थी बहुत पानी की, याद उस वक्त भी आई है बहुत गाजी की। मैंने तुरबत अली असगर की भिगोई रोकर, आज मैं गरीब हो गया। और हजरात यहाँ से नौहे का दूसरा रुख मुलाहिजा फरमाए मोमिन, वसीयत नामा इमाम मजलूम करबला, नौहे का दूसरा रुख पेश खिदमत। कत्ल के बाद जो आएगी मुसीबत सुन लो, सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो। सुन लो, सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो। शाम गम आएगी छिन जाएगी सर से चादर, ऐ मेरी ज़ैनब मेरी गमज़दा बहन मेरी मुसाफिरा बहन, तू भी तो गरीब हो गई। तेरे शानों में रसन बांधेंगे जिस दम वादा, दर बदर यूं ही फिराएंगे लई बेपर्दा। तेरे शानों में रसन बांधेंगे जिस दम वादा, दर बदर यूं ही फिराएंगे लई बेपर्दा। हर तरफ होंगे तमाशाई हंसेंगे हम पर, मेरी गमज़दा बहन मेरी मुसाफिरा बहन, तू भी तो गरीब हो गई। इस
सिलसिले का आखिरी बन मुलाहिजा फरमाए मोमिन, नौहे का आखिरी बन पेश खिदमत बतौर खास हज़रात। भाई की याद सताती है, तड़पते हैं हुसैन, मिलके ज़ैनब से बहुत रोते हैं, कहते हैं हुसैन। भाई की याद सताती है, तड़पते हैं हुसैन, मिलके ज़ैनब से बहुत रोते हैं, कहते हैं हुसैन। जुल्म कुछ और ही बढ़ जाएगा दौरान सफ़र, मेरी गमज़दा बहन, मेरी मुसाफिरा बहन, तू भी तो गरीब हो गई। और इस सिलसिले का मक्का मुलाहिजा फरमाए मोमिन, मक्का पेश खिदमत बतौर खास हज़रात, जहाँ जहाँ भी मोमिन तशरीफ़ फरमा है। गुरबत शाह होदा कैसे हो आसिफ तहरीर, दरमिया बीबियों के खाक पे बैठे शाबीर। गुरबत शाह होता कैसे हो आसिफ तहरीर, दरमिया बीबियों के खाक पे बैठे शाबीर। हाय रो रो के ये कहते रहे आसिफ अख्तर, मेरी ज़ैनब। मेरी गमज़दा बहन, अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। झुके सरवर ने कहा आँख तो खोलो अम्मा, कितनी खामोश हो क्यों मुझसे तो बोलो अम्मा, याद नाना की जो आई है तो बोलो अम्मा, थक गई हो तो जरा देर तो सो लो अम्मा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा क्यों बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी न आएगा हुसैन। शौक है आपकी हम सब पे जुदाई अम्मा, जाने को चाहे चाहे कर वो बनाई अम्मा, चरख ने कैसी घड़ी हमको दिखाई अम्मा, हमसे मत रूठिए नाना की दुहाई अम्मा। अपने मरकज़ पे अपने मरकज़ पे खड़ा बहाएगा हुसैन, अम्मा जब
आए किस मोड़ पे तकदीर हमें लाई है, आले अहमद पे मुसीबत की घड़ी छाई है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा बहाएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। कौन बाबा को मसाया में दिलासा देगा, हम गरीबों को भला कौन सहारा देगा। बहरे गम कैसे तपीने को किनारा देगा, ध्यान हर माल में यूं कौन हमारा देगा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा बहाएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अभी नाना की जुदाई का अलम ताज़ा है, फुरक़ते रहमत कौन सा गम ताज़ा है। क़ल्बे मुज़तर में ग़मे शाह उमम ताज़ा है, अब यसीरों पे पलकता ये सितम ताज़ा है। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा बहाएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। सुन के मुज़तर की फ़ुग़ा चढ़ के कोहन काँप उठा, क़ल्बे कौनैन बसद जो महन काँप उठा। क़ब्र अतहर में पैगंबर का बदन काँप उठा, कहते कहते यही सरवर का सुखन काँप उठा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा बहाएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। उनके सरवर का सुखन बंद कफन टूट गया, रूह ज़हरा हुई बेचैन पलक चलाया। हाथ फैला के ज़किया ने हसन फरमाया, गले लग जा मेरे अब लगे कहना बेटा। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा बहाएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन, हम जब तक न बुलाओगी ना आएगा हुसैन। अपने मरकज पे अपने मरकज पे खड़ा बहाएगा हुसैन, अम्मा जब तक न बुलाओगी ना ज़ैनब मेरे हुसैन का सदका उतार दे, नरग़े में
प्यासे की खैर हो, घबरा रहा है देर से पहलू में दिल मेरा, ज़ैनबो मेरे हुसैन का सदका उतार दे। परदेस में बतूल का बेटा गरीब है, ज़ैनबो मेरे हुसैन की हालत अजीब है। माबूद कैसा वक्त ये बेकस पे आ पड़ा, ज़ैनबो मेरे हुसैन का सदका उतार दे। सदका बला की रद है, के दिल का चैन है। 9 लाख जालिमों में अकेला हुसैन है। फरमा रही है बेटी से रो कर ये फातिमा, ज़ैनबो मेरे हुसैन का सदका उतार दे। ये कैसी दुश्मनी है मेरे नूर ऐन से, टकरा रही है जुल्म की हद अब हुसैन से। सर काटने पे सिमरे सितमगार है तुला, ज़ैनबो मेरे हुसैन का सदका उतार दे। परवान जिनको मैंने चढ़ाया था पाल कर, लाई हूँ उनको भाई का सदका निकाल कर। बेटी को हुक्म दीजिए करिए ना इल्तिजा, ज़ैनबो मेरे हुसैन का सदका उतार दे। ज़ैनबो निभा
असगर आ जाओ, ऐ मेरे असगर आ जाओ, ऐ मेरे असगर आ जाओ। माँ से न रूठो ऐ मेरे प्यारे, गम की सताई हूँ, दाग सकीना कैद से तम से सीने पे लाई हूँ। माँ से न रूठो ऐ मेरे प्यारे, गम की सताई हूँ, दाग सकीना कैद से तम से सीने पे लाई हूँ। दूध पिलाऊंगी मैं तुझको, लोरी सुना कर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। गूंज रही है माँ की सदाएं, तुम हो कहाँ आओ, बाबा तेरे सोए हैं जहाँ पे लाल वहाँ आओ। गूंज रही है माँ की सदाएं, तुम हो कहाँ हो, बाबा तेरे सोए हैं जहाँ पे लाल वहाँ हो। बैठी हुई है मादर तेरी, कब्र पे दर पर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। माँ हूँ तेरी मैं मुझसे बेटा, शिकवे गिले कैसे, तू है प्यासा सोच के मुझको चैन मिले कैसे। माँ हूँ तेरी मैं मुझसे बेटा, शिकवे गिले कैसे, तू है प्यासा सोच के मुझको चैन मिले कैसे। लूंगी सुकून में बेटा तुझे गोदी में उठा कर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। बार गिरा फुरकत का उठा कर जीना है दुश्वार, तू है जहाँ अब मैं भी वहीं आने को हूँ तैयार। बार गिरा फुरकत का उठा कर जीना है दुश्वार, तू है जहाँ अब मैं भी वहीं आने को हूँ तैयार। पास अगर है माता तुझको लाल पलट कर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ जाओ। लौहा उरूज जैसा लिखना के सुनकर रोए हम हैं हुसैनी अहले अज़ा है करते रहे मातम। नौहाऊ जैसा लिखना के सुनकर रोए हम हैं हुसैनी अहले अज़ा है करते रहे मातम। जब भी कहेगी दुखिया मादर ऐ मेरे दिल पर आ जाओ, ऐ मेरे असगर 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 आ कट गया हुसैन का लाश उठाने में, कुव्वत के बदले दर्द है सीने निशाने में। दिन कट
गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। सरवर ने रोके लाशें अब्बास पर कहा, सरवर ने रोके लाशें अब्बास पर कहा, साथ दोगे न लाशें उठाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, असगर ने तीर खाया तो सरवर ने ये कहा, ताबीज़ बन के लेटे हूँ बाबा के शान में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। घोड़ों से इस तरह तने आबिद फ़िगार था, घोड़ों से इस तरह तने आबिद फ़िगार था। भाई भी तो सो न सके कैद खाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। वाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ, वाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ। पाने यतीम क्या नहीं पाते ज़माने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। तुम लोग झेल जाओगे ये साख्तियाँ मगर, तुम लोग झेल जाओगे ये साख्तियाँ मगर। हमारी मौत है इस कैद खाने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। वाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ, वाली सकीना कहती थी ले लेके हिचकियाँ। यतीम क्या नहीं पाते ज़माने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। भाई मुसाफिरत में कलेजा निकल गया, भाई मुसाफिरत में कलेजा निकल गया। वैसा लाल मिलेगा ज़माने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का, दरिया के पास जल गया खैमा हुसैन का। कैसी कैसी आग लगी थी ज़माने में। दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में, दिन कट गया हुसैन का लाशें उठाने में। दिन कट गया हुसैन
کربلا میں اذان علی اکبر گونجتی ہوئی مدینے کی وادیوں میں پہنچتی ہے، بی بی صغرا کے کانوں میں اذان علی اکبر جاتی ہے، بی بی صغرا تڑپ کے رہ جاتی ہے، کربلا کی جانب منہ کرتی ہے، اپنے بھیا کو آواز دیتی ہے اور بیان کرتی ہے، کیا بھول گئے بہنا کو بھیا علی اکبر، بھیا علی اکبر، دروازے پہ بیٹھی ہوں اسی آس میں در پر، رہتا ہے میرے سر پہ میری موت کا سایہ، کچھ روز کی مہمان ہے مر جائے گی صغرا، مر جائے گی صغرا، دم سینے میں اٹکا ہے نکل جائے نہ باہر، ایک بار بھی صغرا کی تمہیں یاد نہ آئی، تم چھوڑ گئے اس کی شکایت نہیں بھائی، شکایت نہیں بھائی، ہاں شکوہ آئے نا میرے بھائی پلٹ کے، دستا ہے بھیا
छुप सच बात है किस्मत पे नहीं जोर किसी का, तकदीर से शिकवा है नहीं आपसे शिकवा, नहीं आपसे शिकवा। तन्हाई में उजड़ा मरीदा का मुकद्दर, अरमान था भैया का मेरे ब्याह रचेगा, मैं सदके गई बन गए परदेस में दूल्हा, परदेस में दूल्हा। बस रह गए अरमान मेरे सीने के किस प्यार की ममता की शिकायत करूं भाई, अफसोस के अम्मू को मेरी याद न आई, मेरी याद न आई। लाऊंगी ना अब दर्द की रूदात लबों पे, बस करती हूँ भैया तुम्हें उस रब के हवाले, उजड़ी हुई किस्मत मेरी अल्लाह संभाले, अल्लाह संभाले। अब आना तो आना मेरी गुर्बत रोक कलम को उर्फी न लिखा जाएगा, बीमार के गम को, बीमार के गम को। बस बहने लगा आँखों से आश्कों का समंदर।
को बाबा कसीना वो है कहाँ तू है कहाँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली सो गया है सुन ले मेरी आहों फुहां सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली हुए दिल तड़पता है मेरा यतीमा है तू खाक बिस्तर है तेरा यतीमा है तू खाक बिस्तर है तेरा रो रो के ना ओ अपनी जान सो जा सो जा मेरी लाडली पे आता है रोना रह के ना ये सिसकियाँ सो जा मेरी लाडली सो जा मेरी लाडली के आने की आहट हुई है जो उठ उठ के जिंदा कदर देखती है जो उठ उठ के जिंदा कदर देखती है आंसू है क्यों तेरे रवा सो जा मेरी लाडली
तेरा जमाना, सुनाते थे लोरी तुझे तेरे बाबा, सुनाते थे लोरी तुझे तेरे बाबा। अब ना रही वो लोरियां, सो जा मेरी लाडली, सो जा मेरी लाडली। तेरा नाज हर एक लम्हा उठाया, तुझे अपनी गोदी में सबने खिलाया, तुझे अपनी गोदी में सबने खिलाया। अब खो गई वो गोदियां, सो जा मेरी लाडली, सो जा मेरी लाडली। यतीमी पे जी भर के रोई नहीं है, तू शामे गरीबा से सोई नहीं है, तू शामे गरीबा से सोई नहीं है। पथरा गई है पुतलियां, सो जा मेरी लाडली, सो जा मेरी लाडली। सकीना का याकूब जिसमें है मदफन, उसी कैद खाने में काशिफ एहसन, उसी कैद खाने में काशिफ एहसन। रोती थी माँ करके बयां, सो जा मेरी लाडली, सो जा मेरी लाडली। ज़हरा का लाल करबला में गरीब हो गया, कभी अली अकबर के सीने से बच्ची निकाल कर रोया, अरे कभी कासिम जैसे भतीजे की लाश गठरियों में लेकर आया, कभी अब्बास जैसे भाई के शाने उठाकर रोया। हद हो गई शशमाहे अली असगर का खून लाहक हुसैन अपने चेहरे पर मल चुके। इसी असना में दरे खैमा पर आए, कहते हैं अम्मा फिजा हुसैन रुखसत आखिर के लिए आया है। जनाबे ज़ैनब करीब पहुंची और हाथों को जोड़ के कहती हैं, मेरे माँ जाए हुसैन, मैं रन को जाने के लिए मना नहीं करती, एक ख्वाहिश है मेरे भैया,
हम सब हल्का बना के खड़े होते हैं, आप उस हल्के के दरमियान से गुजर जाए। लो अज़ादारों क़यामत हो गई, बीवियों ने हल्का बनाया, हुसैन गरीब बीच में कभी रबाब के चेहरे पर नजर पड़ी, हुसैन बेकरार होकर रोए, कभी लैला के चेहरे पर नजर पड़ी, अकबर याद आए, हुसैन बेकरार होकर रोए। आज़ादारान मज़लूम करबला जनाब इमाम हुसैन की नज़र जनाब ज़ैनब की तरफ पड़ी, जनाब ज़ैनब से हाथों को जोड़ के कहते, ऐ बहन ज़ैनब तेरा हुसैन अब लाएगा। ज़ैनब तेरा हुसैन आएगा लौट कर रुखसत। रुखसत के वक्त कहते थे मजलूम करबला, ज़ैनब तेरा हुसैन आएगा लौट कर। मैं सौंपता हूँ तुझ पे ये कुल्बा रसूल का, ज़ैनब तेरा हुसैन आएगा लौट कर। मैं सौंपता हूँ तुझ पे ये कुल्बा रसूल का, ज़ैनब तेरा हुसैन आएगा लौट कर। माने जो सिला है बहन वो लिबास ला करके अपने हाथों से मुझे को कफन पिला। अरे आखिर बार भाई को अपने गले लगा, मादर ने जो वसीयत की है उसे निभा, बाजू में तेरे चूमू तू चूमे मेरा गला। सुनेंगे रात इंशाल्लाह मसाबो। बाजू में तेरे चूमू चूमे मेरा गला, ज़ैनब तेरा हुसैन रात इंशाल्लाह मसाब होंगे। बहुत बहन से ये कहकर शहे हुदा, सदमा है मुझसे आज मैं हो जाऊंगा जुदा। अरे होता न जान से वादा अगर मेरा, जाता न दूर तुझसे बरादर कभी तेरा, करना है आज वादा है तिफली मुझे आदा। करना है आज वादा है तिफली मुझे वफा, ज़ैनब
पर भी मर गए। जौनर हबीब हुर्रे दिलावर भी मर गए। सब जानिसार मोनी सोयावर भी मर गए। अब्बास और कासिम अकबर भी मर गए। हद हो गई कि नन्हे से असगर भी मर गए। कुछ देर बाद मेरा भी कट जाएगा गला ज़ैनब। कुछ देर बाद मेरा भी कट जाएगा गला ज़ैनब तेरा। गुर्बत का वक्त है, अरे तुझ पे मेरी बहन बड़ी आफत का वक्त है। अरे बहना रहे ख्याल यही हिम्मत का वक्त है। अब होशियार रहना मुसीबत का वक्त है। खैमों में आके आग लगाएंगे अश्किया ज़ैनब। खैमों में आके आग लगाएंगे अश्किया ज़ैनब। अब जनाब ज़ैनब से इमाम हुसैन क्या कहना सुने हज़रात। के लाल ने हम शीर से कहा, अरे जिस वक्त काटा जाएगा ज़ैनब मेरा गला, सीने पे मेरे होगा बहन शिमरे पे हया। अरे देखे न मेरी प्यारी सकीना ये माजरा, मुँह उसका फेर देना बहन सूबे खैमागार। मुँह उसका फेर देना बहन सूबे खैमागार। ज़ैनब तेरा सकीना ने जब सुनी, वो नन्हे नन्हे हाथों को जोड़े हुए चली। अरे ज़ैनब के पास आके कहा है मेरी फूफी, बाबा से कहे तो अब तो चचा जान भी नहीं। कैसे सुनूं मैं अपनी यतीमी का मरसिया। कैसे सुनूं मैं अपनी यतीमी का मरसिया। ज़ैनब तेरे हुसैन
अरे लिपटा के अपनी बच्ची को रोए शहे ज़मन, ज़ैनब से फिर ये कहने लगे ऐ मेरी बहन, है आज से तुम्हारे हवाले ये गुल बदन, आने ना देगी रन से मुझे अब मेरी क़ज़ा, आने ना देगी रन से मुझे अब मेरी क़ज़ा, ज़ैनब तेरा हुसैन आएगा। बहन को बाली सकीना को करके प्यार, अरे रुखसत करो मुझे की है अम्मा को इंतजार, बालों से साफ करती है मक्तल वो बार बार, वाइज ये सुन के हिलने लगी अर्ज़े करबला, वाइज ये सुन के हिलने लगी अर्ज़े करबला, ज़ैनब तेरा बला से जल्दी चली जाओ फातिमा, अब और ना हुसैन को तड़पाओ फातिमा, सीने से अब सकीना को लिपटाओ फातिमा, जाएगा बाबा मेरा बदन, चलते हुए ज़मीन पर होगा मैं बेकफन, लिपटेगी मेरी लाश से बाबा मेरी बहन, जलाएंगे कुछ देर में मेरे, रास्ते में जकड़े जाएंगे मासूमों के गले, बाबा ना मेरी माँ का कलेजा निकल पड़े,
छुरी मेरी माँ को संभालिए बाबा यहाँ से लेके मेरी माँ को जाइए ज़ैनब को जाके अपने गले से लगाइए है कि उठता है सांसों से अब धुआं बैठी हुई है प्यास से माँ मेरी ज़बान कुछ देर को यहाँ से चली जाओ मेरी जान कितना है मुझसे प्यार तुम्हें जानता हूँ माँ मेरे बगैर चैन नहीं मानता हूँ माँ हालात तुम्हारी देख के मैं कांपता हूँ माँ बाबा नजफ को छोड़ के आ जाइए यहाँ जानू पा मेरा सर रखे रोती है मेरी माँ देना है आज मुझको बड़ा सख्त इम्तिहान जिंदा से छुट के आए गरीबान करबला उम्मुल बनी से ज़ैनब शाद ने कहा अम्मा बस एक दिल में भरा घर उजड़ गया महशर हुआ बपा होकर असीर चल दिया कूफे को काफिला पढ़िए तमाम उम्र ये महफूज और आज़ाद
ऋष नारद करो लाशों को दफन करने में मेरी मदद करो। के नाश बेखौर बेकफन है आले नबी के लाशे। मज़लूम हूँ मेरी गुज़ारिश न रद्द करो। کہ میرے بابا نے جو کہا تھا اب وقت آ گیا ہے اس کی ادائیگی کا۔ مظلوم ہوں میں میری گزارش نہ رد کرو۔ سے مجھ کو گھیرے ہے غم کا ریلا، دفناؤں اتنے لاشیں کس طرح میں اکیلا۔ مظلوم ہوں میں میری گزارش نہ رد کرو۔
सहारा, मानूंगा जिंदगी भर एहसान मैं तुम्हारा। मज़लूम हूँ मैं, मेरी गुज़ारिश न रद्द करो।
علی اکبر نہ کہتی ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر غربت میں نہ دامن کو چھڑاؤ علی اکبر نہ جاؤ علی اکبر نہ جاؤ علی اکبر نہ جاؤ علی اکبر اکبر نہ جاؤ علی اکبر اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر بیمار بہن راہ تیری تکتی ہے دل رات لے آؤ سے جاؤ وطن مارو میری بات زہرا سے کیا وعدہ نبھاؤ علی اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر کہتی ہے پھوپھی پہلے ہو اکبر کا میرے پیار محمد کو بنا دے تمہیں نوشا خوش ہو پھوپھی گھر جو بساؤ علی اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر دن رات تمہیں رکھا کلیجے سے لگا کر پالا ہے تمہیں خون جگر میں پلا کر کیا حق نہیں کچھ میرا بتاؤ علی اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر ہے مقتل میں نہ جاؤ علی اکبر تم زینب کلثوم کی گودوں کے پلے ہو کیا پوچھا ہے پھوپھیوں سے جو مرنے تو چلے ہو گھر کو صف ماتم نہ بناؤ علی اکبر
میں چاہتا ہوں آپ سے مقتل کی رضا دے بابا کو بچانا ہے تو مجھے بھیجے بابا کو بچانا ہے تو مرنے مجھے بھیجے تم شہر کی عوض سر کو کٹاؤ علی اکبر ماں کہتی ہے تم خون میں نہاؤ علی اکبر بن بچ کے کہنا کہ بھی زندہ میں رہوں گی آداد ستم ڈھائیں گے اعلان سہوں گی جاذب کے پیمبر پہ لٹاؤ علی اکبر روتے ہوئے مت جاؤ میرا ہوگا برا آنسو میں تیرے پوچھ دوں پاسا میرے لال زینب کے برادر کو بچاؤ علی اکبر حق دودھ کا میں بخش چکی جا میرے پیارے کچھ شکوہ نہیں راضی ہوں زینب کے دلارے ماں کہے کہ بس ایک بار بلاؤ علی اکبر
दिखाओ अली अकबर। उठने लगी माहौल वबा में एक यही आवाज़, सारे ज़माने को दिखला दो अपना तुम में जा। हाजी अब्बास मौला अब्बास, मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास। फख्र हमें इस बात पे है तुम बाबे हवाइज हो, सारे ज़माने पे अपनी तुम नजरे करम कर दो। तुम पे तुम्हारे जद पे बहुत है ज़वारों को ना, ऐ मेरे मौला बाला, मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास। फातिमा ज़हरा रोज़ दिया करती है दुआ हमको, तेरे आज़म से ऐ गाज़ी मिलती है शिफा हमको। दुनिया से हम अहले अज़ा ये छुपा सके नाराज़, ऐ मेरे मौला बाला, मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास। ऐसा बहादुर तू है जिसका कोई नहीं हमसे, रोक ले अपनी नजरों पे जो लाखों का लश्कर, देखा नहीं लड़ने का हमने ऐसा कभी अंदाज, है मेरे मौला बाला, मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास। देख के जंगे करबो बाला ये कहने लगे जालिम, 80 बरस का बूढ़ा हो या शहजादा कासिम, फौज हुसैनी में जितने हैं सब के सब जाबाज, है मेरे मौला बाला, मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास, ऐ मेरे मौला अब्बास। तेरी हकीकत से वाकिफ है ये सारी दुनिया, 14
صدی سے آج تلک باقی ہے روب تیرا، تیرے روزے پہ طائر بھی کرتے نہیں پرواز، اے میرے مولا عباس، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا کرب و بلا میں دیکھ کے غازی تیری وفاداری، کہنے پہ مجبور ہوئی ہے یہ دنیا ساری، تیری وفاداری سے وفا کا ہوتا ہے آغاز، ہے میرے مولا عباس، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا مفتی بدیت کے فتووں کا کوئی نہیں ہے ڈر، ماتم سرور کرتے رہیں گے اہل عزا گھر گھر، ماتم سرور کرنے سے آئیں گے کبھی ناباد، اے میرے مولا عباس، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا فاطمہ زہرا نے جنت کا کیا ہے جب وعدہ، اہل عزائر انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا، جنت جانے والوں میں ہم آئیں گے ممتاز، اے میرے مولا عباس، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا فاطمہ زہرا نے اپنا تجھ کو دل بھر، تیری فضیلت تیرا شرف یہ اللہ اکبر، اتنے معصوم نے اٹھائی ہے خود تیری ناز، اے میرے مولا عباس، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا دل میں اگر اولاد نبی کی جس کے الفت ہے، فاطمہ زہرا پہ یہ یقین رن و صداقت ہے، فاطمہ زہرا دیں گی جنت کا اسی کو اعزاز، اے میرے مولا عباس، میرے مولا میرے مولا میرے مولا میرے مولا عزادارو عاشور کا وہ ہنگام ذرا یاد کرو
صبح عاشور سے میرا مظلوم امام لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہا. عصر کا وہ وقت بھی آیا جب ہماری مظلوم کربلا نے مرثیہ پڑھا. یہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. رخصت آخر کے لیے میرا مظلوم نیم در خیمہ پایا. آن کی آواز تھی، یا اختی زینب علیکن منی السلام. اے زینب تم پر حسین کا آخری سلام. بہن نے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دی. اے بھیا اس عالم غربت میں بہن کو کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں. عزاداروں بہن کو بھائی نے گلے سے لگا کے تڑپ کے فرمایا، اے میری ماں جائی چند لمحوں کے بعد بہن اس وقت مجھے میرا غازی بہت یاد آ رہا ہے. جب میرے سوکھے گلے پر شمر کا خنجر چل جائے گا، تیرے سر سے یہ فوجی اشکیا ردا چھینے گی، تو اس وقت تجھے میرے غازی کی بہت یاد ستائے گی. عزاداروں اس سال کا نیا نوحہ مومنین کی مسلسل فرمائشیں، ان کی فرمائشوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نوحہ پیش کر رہا ہوں. اس سال کا نیا نوحہ ملاحظہ فرمائیں کہ عصر عاشور امام مظلوم کربلا نے شہزادی زینب سے کیا کیا وصیتیں فرمائی ہیں. انشاءاللہ مصاب ہوں گے اور شہزادی عالمیان کو حسین کربلا حسین مظلوم کا پرسہ، شہزادی عالمیان کو ان کے لٹے ہوئے کنبے کا پرسہ. جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں بھی مومن تشریف فرما ہے، اس سال کا نیا نوحہ پیش خدمت بزبان امام مظلوم کربلا. عباس کی آتی ہے بہت اے زینب، گونجتی ہے سر مقتل یہ صدائے سرور. یاد عباس کی آتی ہے بہت اے زینب، پاس بولو محمد ہے نہ قاسم و اکبر. یاد عباس کی آتی ہے بہت اے زینب. یاد عباس کی آتی ہے بہت اے زینب. کیفیت امام مظلوم کربلا بزبان امام مظلوم کربلا. نوحہ ملاحظہ فرمائے مومنین، انشاءاللہ مصاب ہوں گے جہاں جہاں مومنین تشریف فرمائے. یاد عباس کی آتی ہے بہت اے زینب. اور بند ملاحظہ فرمائے حضرات، بند پیش خدمت بطور خاص. یاد آتا ہے زمانہ وہ مجھے بابا کا، وقت آخر میرے بھائی کو مجھے سونپا تھا.
زمانہ وہ مجھے بابا کا وقت آ کے میرے بھائی کو مجھے سونپا تھا وہ امانت بھی لٹی داشت بلا میں آ کر جہاں حضرات بطور خاص نوحہ ملاحظہ فرمائیں. اے میری غمزدہ بہن میری مسافرہ بہن آج میں غریب ہو گیا ننھے شانوں کا لیا کرتے تھے بابا بوسا رو کے کرتے تھے دعا دے کے علم مشکیزہ شانوں کا لیا کرتے تھے بابا بوسا رو کے کرتے تھے دعا دے کے علم مشکیزہ تو ہے ساقائے حرم اور تو میرے لشکر آج میں غریب ہو گیا. اور نوحے کا یہ حساس بند ملاحظہ فرمائیں مومن بطور خاص خصوصی توجہ اس بند پہ. یاد اس وقت بھی غازی کی بہت آئی تھی جس گھڑی سینہ اکبر میں انی الجھی تھی. یاد اس وقت بھی غازی کی بہت آئی تھی جس گھڑی سینہ اکبر میں انی الجھی تھی. ہائے جب درد سے تڑپا تھا میرا نور نظر صحرائے کربلا میں بے کسی امام مظلوم کربلا بطور خاص اے میری غمزدہ بہن میری مسافرہ بہن آج میں غریب ہو گیا. قبر اصغر پہ ضرورت تھی بہت پانی کی یاد اس وقت بھی آئی ہے بہت غازی کی. قبر اصغر پہ ضرورت تھی بہت
तुरबत गाजी की, मैंने तुरबत अली असगर की भिगोई रोक मैं गरीब हो गया। और हजरात यहाँ से नौहे का दूसरा रुख मुलाजा फरमाए मोमिन, वसीयत नामा इमाम मजलूम करबला, नौहे का दूसरा रुख पेश खिदमत। कत्ल के बाद जो आएगी मुसीबत सुन लो, सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो। सुन लो, सब्र करना है बहन मेरी वसीयत सुन लो। शाम गम आएगी छिन जाएगी सर से चादर, ऐ मेरी ज़ैना मेरी गमज़दा बहन मेरी मुसाफिरा बहन, तू भी तो गरीब हो गई। तेरे शानों में रसन बांधेंगे जिस दम आदा, दर बदर यूं ही फिराएंगे लाई बेपर्दा। तेरे शानों में रसन बांधेंगे जिस दम आदा, दर बदर यूं ही फिराएंगे लाई बेपर्दा। हर तरफ होंगे तमाशाई हंसेंगे हम पर, मेरी गमज़दा
इधर रोजे की खुली है भाई, आप करिए उधर माता शबी यारी कहाँ लेके जाएगी?
Gracias.
سال 1602 مغل بادشاہ اکبر کے دربار میں ایک شخص داخل ہوتا ہے اور ہنستے مسکراتے درباریوں کے چہرے پر ماتم پسر جاتا ہے۔ وجہ وہ نیلا رومال جو دربار میں حاضر ہونے والے شخص کے ہاتھ میں بندھا تھا۔ دراصل مغل دربار میں یہ نیم ہوا کرتا تھا کہ کسی عزیز کی موت پر بادشاہ کو سیدھے خبر نہیں دی جاتی تھی